اسٹوڈنٹ جو آپ کے پاس آیا وہ بڑی امیدیں لے کے آیا, اس کے پیرنٹس کی امیدیں ہیں, اس بچے کی امیدیں آپ سے. میرا بچہ کہتا ہے میں سنگنگ کرنا چاہتا ہوں, میں سنگر بننا چاہتا ہوں. کون سا پیرنٹ کہے گا؟ وہ کہے گا میں بیٹا تمہارے بارے میں جتنا سوچتا ہوں کوئی اور سوچ ہی نہیں سکتا. تم سنگنگ سے کماؤ گے کیسے؟ آپ اسے یہ کیوں نہیں بتا رہے کہ تم سنگنگ سے کمانے کے پیچھے مت بھاگو. آپ نے اس کو ایک ایسی ریس میں دوڑا دیا ہے جہاں پہ صرف پیسہ ہے. اس نے آپ کو بھی پیسے کی دوڑ کے پیچھے بھاگتے ہوئے دیکھا ہے اور وہ خود بھی پیسے کے پیچھے بھاگے گا. ناؤ پیسہ از اے شیڈو, آپ اسے کیچ کر ہی نہیں سکیں گے اگر آپ اس کے پیچھے بھاگیں. آپ گول کے پیچھے بھاگیں, پرپز کے پیچھے بھاگیں, پیسہ ایسے آئے گا آپ کے پیچھے. کیسی ہیں آپ میم تابندہ عثمان؟ کافی عرصے سے ہم رابطے میں تھے, رائٹ؟ یہ مائک تھوڑا سا آپ اگر آگے کر لیں, جس ہاں جتنا میرا قریب ہے, یس دا کلوزر اٹ از ٹو یور ماؤتھ دا بیٹر اٹ از گنا بی. دا ساؤنڈ کوالٹی آپ چیک کر لیں, تابندہ میم کا صحیح آ رہی ہے آڈیو ٹھیک ہے میری؟ بہترین, بہترین. تھینک یو فار ریچنگ آؤٹ اینڈ آئی ایم سوری کہ میں آپ کو پریویسلی رسپانس نہیں دے سکا. اگین سوشل میڈیا ٹیم کے پاس تھا اینڈ آئی کوڈنٹ نو, لیکن جب میں نے دیکھا آئی سیڈ لائک وائی ناٹ سٹ ڈاؤن ود یو. اور پھر گول کہاں سے شروع کریں, مطلب کہ گولڈ میڈلسٹ سے شروع کرتے ہیں. آپ کا پروفائل آپ نے پروفائل بھیجا, سو یو آر اے ویری ٹیلنٹڈ اسٹوڈنٹ, رائٹ یا نہیں؟ وقت نے, زمانے کی مشکلات نے آپ کو گولڈ میڈلسٹ بنایا, اسٹڈی کرنے پر آمادہ کیا. ہاؤ واز دیٹ لائف لائک؟ اچھا, زمانے نے بنایا اور استادوں نے بنایا. آج مطلب ایجوکیشن میں رہتے ہوئے اگر میں یہ بات کرتی ہوں کہ ٹیچر کا رول ہے, اسٹوڈنٹ غلط نہیں ہے, اسٹوڈنٹ کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتا, تو اس میں نے یہ سب چیزیں خود دیکھی ہیں. آئی ایم اے وٹنس آف اٹ, یا ہاؤ اے ٹیچر کین ٹرانسفارم دا لائف آف اے اسٹوڈنٹ. سو بسائڈز آل دا سرکمسٹانسز, وہ تو ہمیں سب لوگ سمپتھائز کر رہے ہوتے ہیں ہمارے ساتھ کہ نہیں یہ بڑے اچھے تھے, بڑے رچ تھے, اب یہ ہو گیا, بچے کیسے پڑھیں گے, بیچارے مسکین, اس طرح کی باتیں. لیکن ایٹ دا اینڈ آف ڈے دیر از ون مینٹور ان یور لائف ہو کین ٹرانسفارم یور لائف. سو آئی وٹنس دیٹ اینڈ آئی ریئلی وش کہ میں بھی اس طرح کی مینٹور کچھ اور بچوں کے لیے بنوں, کیونکہ ایٹ دا اینڈ آف ڈے نہیں کبھی بھی بچہ غلط نہیں ہوتا. اسٹوڈنٹ جو آپ کے پاس آیا وہ بڑی امیدیں لے کے آیا, اس کے پیرنٹس کی امیدیں ہیں, اس بچے کی امیدیں آپ سے. سو کوشش کرنی چاہیے. ہمارے سوسائٹی میں تو نارملی سارا بلین اسٹوڈنٹ پہ ہی ڈال دیا جاتا ہے کہ یار اسٹوڈنٹ جو تھا وہ صحیح نہیں تھا, وہ ریڈی نہیں تھا, فلی کمٹ نہیں تھا, سیریس نہیں تھا اس چیز کے حوالے سے. بٹ مجھے ابھی بھی یاد ہے ہمارے پوڈ کاسٹ پہ آئے تھے محسن مظفر جو کہ کنٹری مینیجر ہیں پائنیئر کے, رائٹ؟ تو انہوں نے کہا یار یہ میری رسپانسبلٹی ہوتی تھی جب میں ٹریننگس دیا کرتا تھا اپنے زمانے میں, میں میک شیور کرتا تھا جو بھی اسٹوڈنٹس میرے پاس بیچ میں ہیں آئی وانٹ گیٹ بیسٹ آؤٹ فرام دیم, رائٹ؟ میرا وہ پڑھیں نہ پڑھیں, وہ سیریس ہو نہ ہو, یہ میری رسپانسبلٹی. میں سمجھتا تھا کہ کس طرح میں ان بچوں سے, ان اسٹوڈنٹ سے ان کا بیسٹ پوٹینشیل نکلوا سکتا ہوں. بٹ رائٹ ناؤ ان دس ڈے اینڈ ایج ہم دیکھتے ہیں کہ یار ٹیچرز, ٹرینرز آر فلنگ آل دا بلیم. ہاں کریڈٹ تو ضرور لیتے ہیں, اسکرین شاٹس اور جو بھی ہے ٹیسٹیمونیلس کہہ لو, کیس اسٹڈیز دیکھ لو, بٹ نو بڈی از ہیئر ٹو ٹیک دا بلیم اینی مور. So once again, it's very unfortunate. I still remember when I was a teacher, so I was one of the teachers کے جو کرسی پہ بھی بیٹھ جاتی ہے پڑھانے کے لیے, جو لان میں بھی بیٹھ گئی ہے, اگر کلاس میں ارینجمنٹ نہیں ہے صحیح, وہ کہیں پہ بھی بیٹھے گی اور بچہ آئے گا اور بچہ سیکھے گا, بچہ پڑھے گا, وہ فن بھی کرے گا, وہ سیکھے گا بھی اور وہ کچھ بن بھی جائے گا. اب یہ صرف میں اکیلی ٹیچر نہیں ہوں, ہو سکتا ہے میں نے بھی اپنے استادوں سے ہی یہ انسپریشن لی ہو. سو اٹس اے کمپلیٹ ایکو سسٹم. اب اگر وہ ایکو سسٹم ڈسٹرب ہو گیا جہاں پہ ہم نے اسٹوڈنٹ کی سیلف اسٹیم کو کمپرومائز کیا, سب سے پہلے تو یہ زیادتی کی اس کے ساتھ. دوسری چیز یہ کہ ہم نے اس بچے کو کلیئرلی یہ کہہ دیا کہ تم غلط ہو, پہلے دن سے کہہ دیا ایک استاد نے اسکول انٹر ہوتے ساتھ ہی کہ تم غلط ہو. اب وہ بچہ ساری زندگی یہی سمجھے گا اچھا غلط ہوں تو, اگر غلط ہو گیا تو کیا ہوگا, زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا. سو اس کو ریئلائزیشن جو ہے وہ اصل چیز ہے کہ ٹیچر کو اپنی مورل رسپانسبلٹی کا پتہ چلے کہ یو آر اے نیشن بلڈر. صحابہ کرام والا پروفیشن ہے آپ کا, اور اس صحابہ کرام والا پروفیشن اس وجہ سے ہے کہ آپ بنائیں لوگوں کو اور اس کو اپنی لیگیسی کے طور پہ آگے لے کے چلیں. ونس اگین اٹس آل ویری کمرشل ناؤ, اٹس آل بیسڈ آن میں جتنے زیادہ پیسے کماؤں گا میں اتنا زیادہ اچھا پڑھاؤں گا. جسٹ فورگیٹ اباؤٹ اٹ, جسٹ اسٹے ان اے ویری, وہ سمجھ لیں ایک شیل میں اپنے آپ کو ذرا رکھیں اور اس میں ایک بچہ سامنے رکھیں اور آپ ہوں اکیلے, اور دنیا کا کوئی اور فیکٹر نہ ہو اس میں.
صرف آپ ہیں اور وہ بچہ ہے, اور وہ بچہ آپ سے ہیلپ مانگ رہا ہے, ہی از سیکنگ ہیلپ فرام یو, اور آپ اسے کیا کہیں گے کہ نہیں کوئی اور چیز, مطلب کوئی اور چیز ہے ہی نہیں, جسٹ فورگیٹ اباؤٹ اٹ. تو آپ کیا کریں گے ایٹ دا اینڈ آف ڈے, ایموشنلی اس بچے کو کچھ نہ کچھ دیں گے. پوری کائنات نعیم گیونگ میں ہے اس وقت, کائنات کی ہر چیز گیونگ کی پوزیشن میں ہے, لیکن ہم انسان جو ہے نا وہ اب ٹیکنگ والے موڈ میں آ گئے ہیں. وی جسٹ وانٹ ٹو ٹیک اینڈ فیچ ایوری تھنگ آؤٹ آف ایوری سنگل پرسن فرام ایوری سنگل بزنس. یہ غلط ہے. وی آر گوئنگ اگینسٹ دا نیچر. تو اگر ہم تھوڑا سا اس کو نیچرل کر لیں نا اور لوگوں کو دینا شروع کر دیں, اللہ تعالیٰ بہت بہت بڑا اسٹریٹجسٹ ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے وہ پلان سوچے ہوئے ہیں جو ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے اپنے بارے میں. سو گاڈ ہیو بگر پلانس. لیکن اللہ یہ بھی کہتا ہے آپ کو کہ آپ اللہ کے بندوں کا خیال رکھیں, تو آپ کا خیال رکھنے والا تو اللہ ہے ہی ہے. آپ کا دنیا میں آنے کا کوئی پرپز ہے نا, اس پرپز میں آپ نے اپنے آپ کو گدھا بنا لیا ہوا ہے, کیونکہ اٹس اے ورک ورلڈ, رائٹ. تو آپ اس دنیا میں اگر اپنی الگ دنیا بنانا چاہتے ہیں, سو یو ہیو ٹو ورک ہارڈ فار دیٹ. اگر آپ وہ نہیں کریں گے, یو کین ناٹ ڈیولپ یور اون ورلڈ. اور اس دنیا میں آپ کے مطابق چیزیں ہوں گی ہی نہیں جب تک آپ اس کے لیے کوشش نہیں کریں گے. سو فار ایگزامپل, اگر آپ کہتے ہیں میں اچھی سوسائٹی چاہتا ہوں, میں اچھا پاکستان چاہتا ہوں, سو واٹ آر یو ڈوئنگ فار دیٹ اچھا پاکستان, بینگ اے ٹیچر اور بینگ اے ٹرینر. اگر ہم تھوڑا سا آپ کی اسٹوڈنٹ لائف پہ جائیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یو آر اے ویری اسٹوڈیس, ویری ٹیلنٹیڈ, لائک بچوں میں سے تھیں, یا ہاؤ واز لائک یور, اگر جو آپ کی اسکول اور کالج لائف ہے, ہاؤ واز دیٹ لائک؟ اچھا, سو اٹ واز ویری ڈفرنٹ ایز آئی ٹاک بفور, کہ میرا ہر ڈیکیڈ از انٹائرلی ڈفرنٹ فرام دا اپ کمنگ ون. وہ اسکول میں ایک نلائق بچہ تھا, وہ ایک اسپوائلڈ بچہ, رچ شدید قسم کا اسپوائلڈ بچہ, اور اس کا دل ہی نہیں چاہتا تھا پڑھنے کو, اور اس کا ٹیچر بھی کہتا تھا کہ ہاں تمہارے تو باپ دادا کا ہی اسکول ہے تو ٹھیک ہے, اس کو بس آگے نکالتے جاؤ, کچھ مسئلہ نہیں ہے. اس طرح کی بچی تھی میں, بالکل پڑھاکو نہیں تھی, نہ پڑھنے کا شوق تھا, نہ مجھے کسی نے وہ شوق کریٹ کیا میرے اندر, نہ ارج تھی پڑھنے کی. پھر ہم امیر سے ہوئے غریب, اور پھر ہمیں پتہ چلا کہ آسمان سے زمین پہ جب قدم آتے ہیں تو سب چیزیں سیکھتے ہیں, اور ہر انسان نے سیکھنا ہے. زندگی سب کچھ سکھا دیتی ہے آپ کو. تو اس ٹائم پہ زندگی نے سکھایا کہ بیٹا 2 راستے ہیں, یا تو شادی کر لے کیونکہ پڑھے گی نہیں تو شادی ہوگی, اور اگر پڑھنا ہے تو اچھی محنت کر کے پڑھ اور آگے نکلو اور کچھ نہ کچھ بن جا. اب وہ ایک رائٹ ٹائم تھا میرے لیے, رائٹ ڈیسیشن تھا کہ میں نے اپنے آپ کو پڑھنے کی طرف سیلف موٹیویشن تھی. اور پھر ایک چھوٹے سے کمرے میں, سینٹرل فلیٹس میں ایک فلیٹ ہوتا تھا, اس کے باہر کیونکہ گھر کے اندر سارے لوگ ہوتے تھے, مطلب 7-8 لوگ تو ہوتے تھے, تو پھر سیڑھیوں میں بیٹھ کے میں پڑھتی تھی اور موم بتی کی روشنی میں پڑھتی تھی. اور جب وہ موم بتی ختم ہو جاتی تھی تو پھر کچن میں جاتی تھی اور چولہے کی روشنی میں پڑھتی تھی. اچھا, اگر گیس بھی نہیں آ رہی ہوتی تھی تو فریج کی لائٹ جل رہی ہوتی تھی, ایک جو فریزر ہوتا تھا اس کے آگے 3 لائٹس چلتی تھی ڈفرینٹ کلرس کی, اس کے آگے بیٹھ کے بھی پڑھا ہوا ہے. سو اس طرح سے میں نے پھر پڑھا, اور پھر میں بورڈ کی پوزیشن ہولڈر, ٹاپر, اور ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں, صرف پڑھائی میں نہیں, ہر چیز میں, اسپورٹس میں, فیشن شوز میں, ہر جگہ پہ آگے نکلی. اور ایمبیشن یہ تھا کہ کچھ بننا ہے. یہ کریز نہیں تھا کہ پوزیشن لینی ہے, ٹرافیز آئے ہیں میرے ہاتھ میں, نہیں, کچھ بننا ہے, کچھ کرنا ہے. اچھا, پھر بھی پرپز نہیں کلیئر تھا, پرپز آف لائف نہیں پتہ. تو میرے جیسے بہت سے بچوں کو اپنا پرپز آف لائف, اور بہت سے پروفیشنلس کو نہیں پتہ ہوتا کہ واٹ دے ایکچولی وانٹ فرام دیئر لائف. تو وہاں سے اسٹوڈنٹ جرنی جو تھی نا میری, نہ لائک سے لائک کا جو سفر تھا, اس کے بعد مجھے ایک ایجوکیشنسٹ بننے کا جو خطاب ملا, ٹائٹل ملا, وہ اس لیے کہ میں پین پوائنٹ سمجھتی ہوں نالائق بچے کے. مجھے پتہ ہے کہ میں خود نالائق تھی تو میرے ساتھ کیا ہوتا تھا. مجھے سمجھ نہیں آتی تھی ٹیچر کی, اور نہ ہی ٹیچر کوشش کرتا تھا کہ وہ مجھے سمجھائے اس وقت پہ, اور ٹیچر کے پاس میکسیمم جو چیز ہوتی تھی وہ مجھے نالائق کہہ دیتا تھا. تو نالائق تو کوئی بھی بچہ نہیں, ایوری کڈ از یونیک کڈ. وہ سیکھنے, ہو سکتا ہے وہ پڑھنے کے لیے پیدا ہی نہیں ہوا, وہ کسی اور چیز کے لیے پیدا ہوا ہے. اسکول کا مطلب یہ ہے کہ اسکول آئیڈینٹیفائی کرے وہ بچہ کس لیے پیدا ہوا ہے, اس کی یونیکنیس کیا ہے, اس کی کیپیبلٹی کیا ہے. اور اسکول سے بھی پہلے پیرنٹ کا رول ہے. اب پیرنٹ کا رول انفارچونیٹلی اس پہ ہم کبھی ہوا بہت زیادہ ٹائم, تو وی ول ڈسکس اباؤٹ دا رول آف پیرنٹس فار دا سکسیس آف اے کڈ. بہت زیادہ ضروری ہے. پیرنٹس ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ بچہ ابھی میرا کس طرح کی زندگی سے گزرا ہے. وہ صبح پیرنٹ گدھوں کی طرح اسکول کے باہر بچوں کو چھوڑتے ہیں بڑے بڑے بیگس کے ساتھ, اور بچہ جاتا ہے اس فیکٹری میں, فیکٹری سے باہر آتا ہے, ایک آپ کا رٹا رٹایا بچہ جو ہے وہ تیار ہے,
who is not capable to do anything creative in his life. He is not a problem solver. उसे zero tolerance है उसके अंदर, emotionally zero intelligent है वो बच्चा. क्या आप उसकी personality के अंदर क्या contribute कर रहे हैं? Nothing at all. So this is the responsibility of a parent equally as we say कि स्कूल रिस्पॉन्सिबल है, टीचर रिस्पॉन्सिबल है. पहले आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी अंडरस्टैंड करें. पेरेंट कैसे अपनी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अंडरस्टैंड करें? बिकॉज देखो, इन चीज़ों के लिए आपको चाहिए होती है प्रॉपर ट्रेनिंग. हमारे पेरेंट्स हैं ट्रेडिशनल, बच्चे हो जाते हैं जवान, हम चाहते हैं उनकी शादियाँ करने. लड़कियों को तो वैसे ही हम जो कहते हैं इनकी जल्दी टाइम में शादी कर लो, फिर बाद में कोई करेगा भी नहीं. तो जब आपने स्कूल कॉलेज पढ़ा, आपको चलो यूनिवर्सिटी का भी मौका मिला, आफ्टर दैट यू गेट मैरिड. ना तो चलो आपको प्रोफेशनल और कॉर्पोरेट लाइफ का एक्सपीरियंस मिलता है, ना आपको प्रॉपर शादी से पहले कोई ट्रेनिंग मिलती है कि शादी के बाद क्या होता है. तो हाउ यू एक्सपेक्ट कि हमारे जो है पेरेंट्स जो हैं वो वेल इक्विप्ड होंगे, जब उनके बच्चे आएंगे उनको ट्रेन करेंगे, तो हाउ वी कैन पुट दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द पेरेंट्स? वो एक जनरेशन थी ना जिसको नहीं पता था. आपकी जनरेशन में बड़ा फ़र्क है. यस, ठीक है. आपकी जनरेशन पढ़ी लिखी भी है, वो वेल इन्फॉर्म्ड है, वो वेल कम्युनिकेटेड है, एंड दे आर टेक सेवी. वो यूट्यूब पे देखते हैं डिफरेंट टॉक्स, हमारी टॉक ही सुन लेंगे. सो दे लर्न. सो आई थिंक अब का जो पेरेंट है, मैं ये नहीं कह रही कि हमारे पेरेंट्स ने बर्बादी फेरी, लेकिन मैं ये भी नहीं कह रही कि उन्होंने कुछ बहुत अच्छा काम किया कि वो हम लोगों को नेशन बिल्डर्स बना देते या कुछ इस तरह का. इमोशनली कल्चर्स, नॉर्म्स, उन्होंने हमें बड़ा अच्छा वेल कनेक्टेड रखा इन सब चीज़ों के साथ, तमीज़ के दायरे में रहना सिखाया. लेकिन वो जो पर्पस ऑफ लाइफ है ना, गोल, वो नहीं बताया. डॉक्टर इंजीनियर ही बनाना चाहते थे, उसे बाहर कभी सोचा ही नहीं कि और मेरा बच्चा कहता है मैं सिंगिंग करना चाहता हूँ, मैं सिंगर बनना चाहता हूँ. कौन सा पेरेंट कहेगा? वो कहेगा मैं बेटा तुम्हारे बारे में जितना सोचता हूँ कोई और सोच ही नहीं सकता. तुम सिंगिंग से कमाओगे कैसे? आप उसे ये क्यों नहीं बता रहे कि तुम सिंगिंग से कमाने के पीछे मत भागो. आपने उसको एक ऐसी रेस में दौड़ा दिया है जहाँ पे सिर्फ पैसा है. उसने आपको भी पैसे की दौड़ के पीछे भागते हुए देखा है और वो खुद भी पैसे के पीछे भागेगा. नाउ पैसा इज़ अ शैडो. आप उसे कैच कर ही नहीं सकेंगे अगर आप उसके पीछे भागेंगे. आप गोल के पीछे भागें, पर्पस के पीछे भागें, पैसा ऐसे आएगा आपके पीछे. ये असल चीज़. आपको क्या लगता है कि अभी अगर पेरेंट्स अपने बच्चों को विजन नहीं दे रहे हैं, लाइफ का गोल नहीं बता रहे, आपको लगता है इन दिस डे एंड एज बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी, हमारे भी बड़े ट्रेडिशनल पेरेंट्स थे, राइट? वही वाली जो बेटा आप डॉक्टर बन जाओ, आप इंजीनियर बन जाओ, सही है. बट आई फाइंड दैट वी आर इन अ बेटर प्लेस इन आवर लाइफ्स, सही है, रिगार्डलेस अगर हमें पेरेंट ने वो पेरेंटिंग नहीं दी जो उनके पास स्किल्स थी. मुझे लगता है स्टिल वी आर इन अ गुड प्लेस. और मुझे लगता है, डोंट यू फील लाइक आजकल के टेक्नोलॉजी के दौर में इफ़ यू आर इनटू लाइक गुड स्कूल्स, तो इफ़ यू यूज टेक्नोलॉजी वाइजली, सोशल वाइजली, यूट्यूब वाइजली, यू कैन बी अ बेटर ह्यूमन बीइंग. एग्जैक्टली राइट. सो अगर आपको पेरेंट्स की तरफ से गिला है कि यार मुझे लाइफ का एक पर्पस नहीं दिया गया, यू कैन फाइंड इट ऑन योर ओन एज वेल, राइट? तो वो मोटिवेशन कहाँ से आए, वो सेल्फ मोटिवेशन कहाँ से आए? देखिए, बच्चा जब इस दुनिया में आया है, इस माहौल से सीखना है उसने, बाकी सब कुछ. आप 10 साल तक उसकी ज़िंदगी में कुछ कर सकते हैं तो कर सकते हैं, उसके बाद उसे इस दुनिया ने सिखाना है. अब ये दुनिया उस बच्चे को क्या सिखा रही है? इस दुनिया में आप कंट्रोल नहीं कर सकते वो किस तरह के दोस्तों में उठता बैठता है. आप नहीं कंट्रोल कर सकते वो मोबाइल पे क्या देखता है, वो कौन सी गेम खेलता है, वो कौन से सर्वर्स पे गेम्स खेलता है. आप जितना मर्जी पेरेंट कंट्रोल कर लें, एट द एंड ऑफ डे ये बच्चा बड़ी स्पीड में जा रहा है, ये बच्चा बहुत फास्ट पेस्ड है. इस बच्चे के साथ कॉप अप करने का एक तरीका है कि दोस्ती कर लें उसके साथ, और दोस्ती करके स्टोरी टेलिंग से इंस्पिरेशंस दे के उस बच्चे को किसी तरह उस डायरेक्शन पे ले आएँ जिस डायरेक्शन पे आप समझते हैं कि वो बच्चा खुद भी जाना चाहता है. ऐसा ना हो वो बच्चा चाइना जाना चाहता है, आप उसे जापान भेज रहे हैं, ऐसा ना करें. उसको जिस और उस चीज़ को माँ से ज़्यादा एम्पैथाइज कौन कर सकता है? बाप से ज़्यादा बच्चे के साथ एम्पैथाइज कौन कर सकता है? आई थिंक पेरेंट्स वंस अगेन, एंड देन इक्वली द टीचर. अब टीचर का भी बड़ा ज़रूर नहीं. आई स्टिल रिमेंबर आई गॉट वन ट्रिकी डॉटर. तो वो बहुत ट्रिकी है. शी डोंट स्पीक इन फ्रंट ऑफ टीचर. अगर उसे टीचर की कोई बात पसंद नहीं आई, शी डोंट स्पीक. अब टीचर ने अंडरस्टैंड करना है कि ये बच्चा क्यों नहीं बोल रहा और ये कैसे बोलेगा और इसके क्या पेन पॉइंट्स हैं. आप बाकी बच्चे तो बोल पड़ते हैं कि मुझे ये चीज़ नहीं समझ आई, आप मुझे समझाएं, और ये सब चीज़ें. उसकी जब एक टीचर थी जिनके लिए वो बच्ची कार्ड्स लिखती थी, ब्रेसलेट्स बनाती थी, और उनके लिए उन पे वो निछावर थी. जैसी क्लास चेंज हुई,
اس بچی کا فیڈ بیک مجھے آیا ٹیچر سے, پیرنٹ ٹیچر میٹنگ میں, کہ یہ 100% یہ بچی بہت بیسٹ ہے اسٹڈی میں. مجھے پتہ ہے میری بچی ہے وہ بیسٹ نہیں تھی اسٹڈی میں, لیکن مجھے ٹیچر کی طرف سے جب فیڈ بیک آیا آئی گاٹ دیٹ کہ نہیں اب یہ پی ٹی ایم ہے, آل دا پیرنٹس مسٹ گو ہیپی 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 ٹو ہوم. ٹھیک ہے, کچھ بھی ناراض پیرنٹس نہیں ہونے چاہیے, پرٹیکولرلی ورکنگ پیرنٹس کو تو ناراض جانا ہی نہیں چاہیے, انہیں آپ ہیپی کر کے بھیجیں, کیونکہ گھر میں ان کے پاس بچوں کے لیے ٹائم نہیں ہے. پیرنٹس کو اگر اسکول سے کمپلین جائے گی تو پیرنٹ گیٹ انوائڈ اور وہ اسکول کو برا کہیں گے. تو ان کو سب اچھا بتاؤ, بچہ کو کچھ آتا ہے نہیں آتا. تو پھر میں نے بات کی ان کے پرنسپل سے, اور میں نے کہا کہ مجھے پتہ ہے یہ سب چیزیں آپ یہ جو بچے کے ساتھ ہو رہی ہیں, آپ دیکھیے گا آگے کیا ہوگا. 1-2 مہینے کے بعد پتہ چلا بچے کو جو ہے وہ انہوں نے مارا ہے, تھپڑ لگایا ہے, اور پرائیویٹ اسکول میں, بڑے اسکول میں, مطلب بڑا بہت نہیں, عام جیسے ہم جیسے لوگوں کے بچے جا رہے ہیں. تو وہاں پہ اگر ٹیچر نے لگا دی اس کو چپٹ, تو میں نے اس میں مجھے مسئلہ نہیں ہے, ہمارے ٹیچر بھی بڑی فنکاری اس طرح کرتے تھے, کوئی مسئلہ نہیں, وہ اچھی تھی مار, نہیں وہ مار اچھی تھی, وہ بری مار نہیں تھی. لیکن ابھی مسئلہ یہ ہے کہ وی بینگ پیرنٹس آر انسیکیور فار آور کڈس کہ کوئی بھی اسٹرینجر آپ کو ٹچ نہ کرے, اور بچہ آپ کو کہتا ہے کہ مجھے اس چیز کی تکلیف نہیں, میرے ٹیچر نے میرے کام نہ کرنے پہ مجھے کچھ کہا, مجھے اس چیز کی تکلیف ہے کہ میری ماں نے, میرے باپ نے مجھے شروع میں یہ کہا ہے کہ نو اسٹرینجر از الاؤڈ ٹو ٹچ یو, وائی دا ٹیچر ٹچ می. اور ٹیچر وہ 0 ٹالرنس ہوتی ہے اسکول میں, انہوں نے ٹیچر کو جو فارغ کیا, اور پھر نئی ٹیچر آئیں, اور نئی ٹیچر نے دوبارہ سے اس بچے کو انڈرسٹینڈ کیا. بچے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, ایسے بچے پورے پاکستان میں ہیں, شی از ناٹ دا اونلی کڈ. سو وائی دا ٹیچر is not taking that responsibility of understanding the kid. Once again 20 سے 25 اسٹوڈنٹس کی کلاس ہونا تو ٹیچر سمجھ بھی سکتا ہے بچوں کو, جہاں 70 بچے کلاس میں بیٹھے ہوں گے. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ موسٹ آف دا اسکولز ان پاکستان, جو ہمارے ٹیئر بی کے اسکولس ہیں. تو وہ اتنے بچوں کو کیسے وہ پھر ڈانٹے گی. ویسے آپ جو ہمارے زمانے میں جو مار کٹائی ہوتی تھی نا ٹیچرس کی طرف سے, ہم بچوں کے ٹیسٹ غلط کر دیا, کوئز غلط کر دیا, ہوم ورک نہیں کیا, چلو وہ تو میں سمجھوں گا کہ یار چلو تھوڑا سا زیادہ ہو گیا, بٹ واٹس یور ٹیک کہ یار آج کل کے اسکول میں تو بالکل بھی میرے خیال میں پابندی ہے, آپ بچے کو وہی والی بات ہے ہاتھ نہیں لگا سکتے. اور ہاں شاید ٹیئر 2-3 میں شاید وہ والا کلچر ہو, بٹ میرے دوست ہیں, ہی از اے ہیڈ ماسٹر ایون سرکاری اسکول میں, وہ کہتے ہیں ہم بچوں کو نہیں مارتے. واٹس یور ٹیک کہ یار بچوں کو تھوڑا سا ہولا ہاتھ رکھنا چاہیے ان پہ تھوڑا سا. میں وہ نہیں کہہ رہا کہ آپ صحیح بیٹ کرو اور وہ بیڈ ڈاؤن اور پتہ نہیں کس کم ہاتھ نکالو, یہاں پر 4 اسٹکس مارو وہاں پر, بٹ واٹس یور ٹیک جنرلی کہ تھوڑا سا بچوں کے دل میں جو مار کا ڈر ہے وہ ہونا چاہیے اف دے آر ناٹ کمپلیٹنگ دیئر اسائنمنٹ, اور وہ جو پراپر جو آپ کہہ لو کہ پرفارمنس بیسڈ اسیسمنٹ ہوتی ہے, اگر وہ پرفارم نہیں کر رہے اور آپ کو لگتا ہے کہ سمجھانے کے بعد بھی چلو 1-2 مرتبہ 3 مرتبہ پیار سے سمجھا دیا, بٹ آپ کو لگتا ہے کہ یار بچہ نہیں سمجھ رہا, واٹس یور ٹیک کہ یار تھوڑا سا ایک چپیڑ وغیرہ ہلکی سی ہونی چاہیے. آپ کیا سمجھتے ہیں بینگ این ایجوکیشنسٹ ایز ویل؟ نہیں, بالکل بھی نہیں, بالکل بھی نہیں. کیوں آپ اس کے آپ ڈر کیوں بٹھا رہے ہیں اس کے دل میں؟ کیوں ضروری ہے بچے کے دل میں ڈر بٹھانا, کیوں ضروری ہے؟ آپ نے کبھی مار کھائی ہے ٹیچر سے جب آپ؟ میں نے بھی بڑی مار کھائی ہے, بٹ اف آئی گو بیک اینڈ لک ایٹ دیٹ ٹائم نا, تو چلو ڈر کہہ لو, ہاں ڈر اس چیز کا تھا کہ اگر میں کل الجبرا کا یہ چیپٹر یہ ایکسرسائز پریکٹس کر کے نہیں چاہوں گا, میں اگین غلطی کروں گا, مجھے پھر مار پڑے گی. سو آئی واز ویری ویل پریپیئرڈ دا نیکسٹ ٹائم, جس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ میرے الجبرا میں بڑے اچھے نمبر بھی آئے. میں اس ڈر کی وجہ سے بڑا پریکٹس کرتا تھا, رات کو دیر تک پڑھتا تھا, خواہ وہ فزکس کے فارمولاز اور ایکویشنز ہوں یا جو بھی ہو, جنرلی بات کر رہا ہوں. تھوڑا سا ڈر تو بچے کے دل میں بھی ہونا چاہیے. نہیں ہونا چاہیے. ڈر کیوں؟ بچے کے دل میں ایکسپیکٹیشن ہو, امید ہو, پیار ہو, لگن ہو, جس سے وہ پیار کر. انسان ہے نا, ہم ایک بلی کا بچہ بھی پالتے ہیں, اسے پیار کرتے ہیں, وہ ہم سے امید رکھتا ہے, ہم اسے جو کہتے ہیں وہ ہماری بات مانتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ تو انسان کا بچہ ہے. اگر اس انسان کے بچے کو پیار سے بٹھا کے پیار سے انسٹرکشنز نہ دیں, بھاشن نہ دیں, لیکچرز, اسے نہیں ضرورت آپ کے لیکچرز کی, اس سے امید دیں, وہ آپ سے ایکسپیکٹ کرے کچھ, بینگ مدر بینگ ٹیچر,
اور پھر وہ اس ایکسپیکٹیشن کو پورا کرنے کے لیے جائے گا آگے. کیوں یار بینگ اے پیرنٹ مائی سیلف نا, اچھا اگر آپ کو بچہ یہ بولے بیکاز آئی فیس دیٹ نہیں کرنا کام, آئی ڈونٹ لائک گوئنگ ٹو اسکول ایٹ آل بابا, میں نہیں جانا چاہتی, تمہارے بیٹا سارے دوست وہیں پر ہیں, یو ول پلے, نہیں آئی ڈونٹ لائک مائی فرینڈز. آپ کو دیکھو کس کو یار, ٹو بی فرینکلی آنیسٹ ود یو نا, اگر آپ مجھ سے پوچھو جب میں اسکول یا کالج میں تھا نا, مجھے تو نہیں آتا تھا. مطلب صبح 7 بجے اٹھ کے ناشتہ کر کے اسکول جانا اور پھر 12 بجے تک پڑھتے نا, صحیح دوستوں کے ساتھ گپ شپ بھی لگ رہی, بٹ آئی فیل لائک موسٹ آف دا اسٹوڈنٹس ڈونٹ لائک اسکولس اینی ویز. مجھے بھی نہیں پسند. صحیح ہے. نہیں, میں تو چاہتی تھی کہ اسکول ہو ہی نہ, میں یہ چاہتی تھی ٹیچر بھی نہ ہو, میں یہ چاہتی تھی کتابیں بھی نہ ہو. اگر میں گھر سے کہیں باہر جا رہی ہوں نا تو مجھے سب کچھ آ بھی جائے لیکن اس طریقے سے آئے کہ میں انگیجڈ ہوں. تو ایسے اسٹوڈنٹ کے ساتھ پھر کس طرح کاپ اپ کریں گی, ایسے بچے کے ساتھ جس کو اسکول ہی نہیں پسند؟ ہاؤ یو ول میک شیور کہ اس کے دل میں اسکول کی محبت ڈال لیں, پڑھائی کی محبت ڈال لیں, ٹیچرس کی ڈال لیں, وہاں پر اپنے دوستوں کی ڈال لیں, کیونکہ وہ سننے کو تیار ہی نہیں ہے. جب وہ روزانہ اٹھتا ہے یا اٹھتی ہے تو روزانہ جو ہے روتے ہوئے اسکول جاتا ہے یا جاتی ہے, تو ہاؤ ول یو میک شیور کہ یار اس کو اسکول اچھا لگے ریگارڈلیس دیئر ٹیچرز آر فنٹیسٹک, بہت پیار دیتی ہیں. اور آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ ٹیئر 1 اسکولز رائٹ, ایون ٹیئر 1 اسکولس کی اگر میں بات کروں نا, ٹیچرز آر فنٹیسٹک, دے آر ویری کوآپریٹیو ود دا کڈس, بہت پیار کے ساتھ. بچہ چلو جب جاتا ہے تو عادی بھی ہو جاتا ہے, بٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہی اور شی ڈونٹ وانٹ ٹو گو ٹو اسکول اینی ویز, لائک بچوں کو نہیں پسند اسکول. تو ان بچوں کے ساتھ پھر آپ کیا کریں گی؟ 3 چیزیں. سب سے پہلی چیز جو ہے وہ انگیجمنٹ ہے. وائی یور کڈ وانٹس ٹو پلے گیم آل دا ٹائم؟ بیکاز ہی از انگیجڈ, اسے پسند ہے گیم رہنا, وہ انگیجڈ ہے اور وہ چیلنجنگ ہے, اسے ہر اسٹیج پہ ایک نیا چیلنج مل رہا ہے. میں نے جیسے بتائی جن زی کے بچے ہیں, یہ بچے بڑے فاسٹ ہیں, یہ سلو لرنرز نہیں ہیں, ان کی پیس بڑی آگے کی ہے. تو آپ اگر ان کے ساتھ سب سے پہلی چیز انگیجمنٹ بڑھائیں, اسکول جتنے بھی اسکولس ہیں, جتنا بھی اکیڈیمیا, وہ بچے کے ساتھ انگیجمنٹ پلانس ذرا اچھے رکھے کہ بچہ ان کے ساتھ تھرلنگ انرجائزڈ اور بڑے مزے سے آگے چلے اسٹیج بائی اسٹیج. 1. سیکنڈ از اس کا جو ایکٹیویٹی پلان ہے وہ کیا ہے, کیا وہ ایکٹیویٹی پلان اس کے بچے کے کلچر اور نارمس کے ساتھ کنیکٹیڈ ہے یا نہیں ہے. دیکھیں ٹیئر 1 اسکولس کی اگر ہم بات کر رہے ہیں تو ہم نے ایکسپیرینس کیا کہ بہت سے بچے ایسے ہیں جو ہمارے اس کلچر سے کنیکٹیڈ ہی نہیں ہیں, وہ بیچارے سفید کوے بن گئے ہوئے, نہ وہ یہاں کے رہے ہیں نہ وہ وہاں کے رہے ہیں. یہ حال ہوا ہے ہمارے بچے کا, ہماری جنریشن کا. وہ کیوں ہوا ہے؟ کیونکہ ان کو نہ اس کلچر کے بارے میں سمجھ آ رہی ہے, نہ ان کو جو ایکسکرشنز جا رہی ہیں ان کی دوسرے ملکوں میں ان کو ان کی سمجھ آ رہی ہے. بچہ از مڈ وے. ایسا بچہ پرپز گول کیسے اچیو کرے گا؟ دوسرا کہ آپ اس بچے کو پرپز آف لائف دینا ہے تو اس کے لیے اس اسکول کی جو اسپیس ہے اس میں کلچر, اپنے نارمز, اپنی ویلیوز کو انکلکیٹ کریں. تیسری چیز جو سب سے زیادہ ضروری ہے, کسی بھی اسکول کے لیے ضروری ہے, وہ ہے اس کا ٹیچر. اس کا ٹیچر ایسا ہونا چاہیے جو ٹیچر ہو ہی نہ, اس بچے کا گرو, مائی باپ, دوست ہو. اب ایسا کزن بھی تو ہوتا ہے نا بڑا, جس کے ساتھ بچوں کی دوستی ہوتی ہے, یس ہوتی ہے, یہ والا بھائی آیا, یہ تو پارٹی کروائے گا, فن کروائے گا, مطلب کھیلے گا. ایسا ٹیچر کیوں نہیں آتا؟ اور ایسے ٹیچرز ہوتے ہیں, ہمارے بھی تھے. اور ایسے ٹیچرز ہمارے وہ والے ٹیچرز ہوتے ہیں جو ہم ساری زندگی یاد رہتے ہیں, وہ ہمارے رول ماڈلز ہوتے ہیں اور وہ ہمیں کچھ بنا بھی جاتے ہیں کیونکہ ان کے دماغ میں پلان ہوتا ہے ہمارے لیے کہ ہم نے کہاں پہ لے کے جانا ہے. دیکھیں پاکستان میں میڈیا کا بھی ایک بہت بڑا رول ہے. جو اکیڈیمک سچویشن چل رہی ہے نا ابھی بہت سے اسکولس میں, ہم اے آئی کی بات کر رہے ہیں, ہم وی آر کی بات کر رہے ہیں, ہم گیمنگ ایکسپیرینسز کی بات کر رہے ہیں, کرپٹو سے ریلیونٹ کورسز بھی کروا رہے ہیں, ڈفرینٹ اسکولس کروا رہے ہیں سب چیزیں. لیکن آپ ذرا ٹیئر بی دیکھیں, ٹیئر سی دیکھیں, ایسے ایسے سرکاری اسکول بھی ہیں, ایسے ایسے عام اسکولس بھی ہیں جہاں پہ جب ہم لوگ وزٹس کے لیے جاتے تھے تو ادھر کمپیوٹر لیبس ویل ایکوپڈ لیکن وہ لاکڈ ہوتی تھیں. ایسے ایسے بھی دیکھے ہیں جہاں پہ ڈیرے بنے ہوئے بھینسوں کے, وہ اسکول ہیں. بچے نے ماسٹر کی عزت کرنی ہے. ماسٹر کی عزت کیا ہے کہ اس کے گھر راشن لے کے جانا ہے, اس کی بیگم کے سارے کام کرنے ہیں, وہ سب سے تابع دار بچہ ہے اور اس کو سب کے سامنے انہوں نے رول ماڈل بنایا. And are you talking about یہ پرائیویٹ اسکولز ہیں یا گورنمنٹ اسکولس؟ گورنمنٹ اسکولز. سو اٹ از اے رسپانسبلٹی فار دا پرائیویٹ اسکولس کہ اگر آپ کے کچھ ایکسیس پروگرامز ایسے ہیں جن میں آپ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس ہی کر لیں, اور اس میں گورنمنٹ کا جو رول ہے وہ یہ کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس کو پروموٹ کریں تاکہ پرائیویٹ اسکولس کی جو اچھی اسٹریٹجیز ہیں, جو اچھی پیڈاگوجیز ہیں, ان کو اپنے اسکول کے اندر لے آئیں. آپ ایک ایکسچینج
پروگرام اسٹارٹ کر لیں. سو اس سے بھی چینج آئے گا, آلدو وہ بڑا ریپڈ چینج نہیں ہوگا, بٹ اٹ ول بی اے گریجول چینج تو کبھی بھی فوراً نہیں آئے گا. ایز فار جو کے پی کے اسکولز ہیں, بیکاز آئی ہیو ہیڈ ماسٹرز ان ڈفرینٹ اسکول, اور اگین ہیڈ ماسٹر پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے. اب تو ان کے جو ہمارے گورنمنٹ اسکول ہیں, کے پی کی بات کر رہا ہوں اسپیسیفکلی, اور پھر پشاور کی بات کر رہا ہوں, یونیفارم بھی آپ کا وہ پہلے شلوار قمیص اور ایک ٹوپی ہوا کرتی تھی کالے کلر کی یا یلو کلر کی, تو وہ بھی چینج ہو گیا. جو اسکول سرکاری ہے وہ بھی اب وہی پینٹ شرٹ پہنتے ہیں, کیپ پہنتے ہیں جو کہ آپ کے پرائیویٹ اسکول میں ہے. آئی ہیو میٹ سم آف دیز کڈس ایز ویل ان مڈل گورنمنٹ اسکول, جو کہ انگلش بھی بڑی اچھی بول لیتے ہیں, جو کہ میموری میں بھی بڑے اچھے ہیں, میمورائز بڑا اچھا کر لیتے ہیں. جو وہاں کے ٹیچرس کا حال ہوا کرتا تھا نا کہ ٹیچر آتا تھا پڑھاتا نہیں تھا یا ٹیچر آ ہی نہیں رہا, پراپر جو ہے اٹینڈنس کا پورا سین آن ہے, بایو میٹرک کا طریقہ کار جو ہے انہوں نے امپلیمنٹ کیا ہوا ہے, تو ٹیچر آر گوئنگ دیر اینی وے. کچھ جو ہیڈ ماسٹرس سے میں ملا, ایون ڈیورنگ اسکول ٹائم موبائل یوز الاؤ بھی نہیں ہے ٹیچرس کو, جو پڑھا رہے ہوتے ہیں سبجیکٹ کے ایکسپرٹس ہوتے ہیں یا جنرلی جو کلاس ٹیچرس ہوتے ہیں. ہاں ایمرجنسی کے کیس میں, بٹ ون آف دا ہیڈ ماسٹرز دیٹ آئی میٹ, ہی سیٹ ٹو ہز ٹیچرس کہ یار اگر ہم نے آپ کو دیکھا کہ یو آر یوزنگ سوشل میڈیا ڈیورنگ دا ٹائم آف اسکول, آپ کی کلاس ہے یا آپ بیٹھے ہوئے ہو اور آپ سوشل میڈیا اسکرول کر رہے ہو, تو ہم آپ کو سسپینڈ کر دیں گے. تو وہ بھی ایک بہت اچھی پریکٹس کر رہے ہیں. گورنمنٹ اسکولز آر آلسو ایوالونگ, اینڈ دیٹ از یہ ابھی ریسنٹ باتیں ہیں جو میں نے آبزرو کی, جب میں ملا, جب میں گیا, تو واز ویری امپریسڈ. دا ریزن بیک ان دا ڈیز جب ہم اسکول جایا کرتے تھے, اور میں ارلی 2000s کی بات کر رہا ہوں, تو اس وقت سرکاری اسکولس کا امیج بڑا نیگیٹو تھا. کچھ نہیں پڑھا رہے جی, بس بچے آتے ہیں, کچھ تو بچے آتے ہی نہیں ہیں, جو ہیں وہ صبح اسکول کے بہانے سے نکلتے ہیں اور اسکول پہنچتے ہی نہیں ہیں, وہیں سے چلے جاتے ہیں. آتے بھی ہیں تو ٹیچر اتنے جو ہے ایجوکیٹڈ نہیں ہے یا اکوپڈ نہیں ہے, یا وہ ٹیچر اسکلس اتنی بہتر نہیں ہے کہ بچے ان سے کچھ سیکھ سکیں. آ بھی رہے ہیں تو پڑھا نہیں رہے, آ بھی رہے ہیں تو کلاس نہیں آ رہے. تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جو لاٹ پروڈیوس ہو رہا تھا اسٹوڈنٹس کا, دیٹ واز کمپلیٹلی میزریبل, اور اس کو بیس بنا کر ہم کہتے تھے یار سرکاری اسکول بڑے فارغ ہیں. اینڈ یس, آئی ہیو آلسو ایکسپیرینس دیٹ بیک ان مائی ڈیز, یہ دیٹ واز ٹرو. بٹ گورنمنٹ کے اسکولس بھی اب کافی ایوالو کر رہے ہیں. اگین آئی ڈونٹ ہیو ڈیٹا اباؤٹ اسکولس جو سندھ میں ہے, جو پنجاب میں ہے, جو بلوچستان میں ہے, ان کی سچویشن ڈفرینٹ ہو سکتی ہے. آئی ایم اسپیسیفکلی ٹاکنگ اباؤٹ کے پی گورنمنٹ اسکول, اور پھر کے پی میں بھی صرف اور صرف پشاور کی بات کروں. سو دیٹ واز مائی ایکسپیرینس. لائک اگر میں آپ سے یہ پوچھوں ہاؤ امپورٹنٹ لینگویجز آر, جب آپ اچھے اسکولس کی بات کرتے ہیں نا, اور آج کل آپ کو ایک چیز بھی دیکھنے کو ملے گی, بیکاز میں نے خود اس کو ایکسپیرینس کیا کہ آج کل کے جو پیرنٹس ہیں, دے آر سینڈنگ دیئر کڈس ٹو گڈ اسکولس. تو اگر تو پیرنٹس ایجوکیٹڈ انف ہیں, وہ بھی بس فر انگلش ہی بچوں کے ساتھ ہر وقت بول رہے ہوتے ہیں, اور اس کی وجہ سے میں نے دیکھا ہے کہ بچوں کو اپنی جو مادری زبان ہے نا, اگر وہ پٹھان ہے تو پشتو, اگر پنجاب سے ہیں تو پنجابی, اگر سندھ سے ہیں تو سندھی وغیرہ, ان کو کھک آئیڈیا نہیں ہوتا, نہیں بول سکتے بچے. بولیں گے بھی تو ایک لفظ بول کے باقی پھر انگلش کو جوڑ دیں گے. اور یو فیل لائک کہ اسکولس میں جو آج کل انگلش بولنے کا کلچر ہے, اور پھر اماں اور ابا بھی گھر میں کوشش کرتے ہیں کہ بچوں سے انگلش میں ہی بات کی جائے, بیکاز انگلش اب آئی ڈونٹ نو, شاید انفیریورٹی کمپلیکس ہے, سپیریورٹی کمپلیکس ہے, شاید ہم نے انگلش کو پتہ نہیں کیا چیز بنا دی ہے, نالج کا یا اچیومنٹ کا ایک لیول کنسیڈر کر لیا ہے. تو ہاؤ امپورٹنٹ دا مدر لینگویج اینڈ دین دا نیشنل لینگویج, اور پھر کہیں جا کر اگر انگلش کو ہم ایڈاپٹ کریں, تو میں نے تو یہ مسئلہ دیکھا ہے کہ بچے جو ہیں وہ اپنی جو اوریجنل زبان ہے ماں باپ کی, وہی نہیں بول پا رہے. سو ہاؤ امپورٹنٹ از دس کہ بچہ اپنی مادری زبان سیکھے ایون ہی از ان اسکولز, بیکاز کریکٹ می اف آئی ایم رانگ کہ 10 سال تک بچہ جو ہے ہی از ویری گڈ ایٹ لرننگ لینگویجز, 10 ہے یا 12 سال ہے. تو واٹس یور ٹیک آن دیٹ؟ اچھا, سو میرے خیال میں بچے کو انگلش لینگویج ایز اے گلوبل لینگویج آنی چاہیے, لکھنی بھی چاہیے, سب چیزیں ہونی چاہیے. ونس اگین, آپ کی جب تک نیٹیو لینگویج اسٹرانگ نہیں ہے, تب تک آپ کی دوسری لینگویج کی اسٹرینتھ بھی نہیں اچھی ہوگی, کیونکہ آپ کمپریہینڈ ہی نہیں کر سکیں گے چیزوں کو. اچھا, اگر آپ نے کر بھی لیا, سو یو کین ناٹ پٹ یور سیلف ان ٹو دی شوز آف دا لوکل پیپل ہو آر اراؤنڈ یو. آپ کر ہی نہیں سکتے. زبان ہے نا وہ چیز جس سے آپ نے کوئی بات کرنی ہے, سننی ہے, سمجھنی ہے.
اب گراس روٹ لیول سے چینج ہو رہا ہے نا سارا کچھ, کہ چھوٹا سا بچہ ہے وہ اسکول جا رہا ہے, ماما کہہ رہی انگلش بولے, بچہ کہہ رہا ہے انگلش ہی ہے سارا کچھ. اب اس بچے کی نانی دادی تو نہیں بدل سکتے آپ, وہ تو اردو بول رہی ہیں, پنجابی بول رہی ہیں یا پشتو بول رہی ہیں, وہ تو نہیں چینج کریں گے آپ. تو بچہ کنفیوز ہو جائے گا. پھر جب بچہ کنفیوز ہوگا, نہ وہ اردو اچھی بول سکے گا, نہ وہ پشتو اچھی بول سکے گا, نہ ہی وہ انگلش اچھی بول سکے گا. اچھا آپ کریں کیا؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے, جو میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے, آپ نیٹیو لینگویج کو اسٹرانگ کریں, اسٹرینتھن کریں. اب جو بھی ہے, پشتو ہے, وہ اردو ہے, پنجابی ہے, اس کی پروونشل لینگویج کو اسٹرانگ کریں. اٹس ناٹ دیٹ بیڈ. میرا بچہ پنجابی ہے تو اسے پراؤڈ پنجابی ہونا چاہیے, اسے آنی چاہیے پنجابی. کیوں نہیں آتی؟ کیونکہ کل کو اس نے اسی پنجاب میں انہی لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے, اور یہ پھر وہاں پہ ایک برگر بچہ مشہور ہو جائے گا جو ہماری سوسائٹی, اور پھر وہ انسکسیزفل ہوگا کیونکہ لوگ اسے سمجھ نہیں سکیں گے, وہ ریجیکشن آئے گی اس کے لیے اسٹریٹ اوے. تو بچے کو سکھائیں, آپ نیٹیو سکھائیں, پروونشل لینگویج سکھائیں, اس کی ایک انگریزی زبان مینڈیٹری ضرور کریں, مینڈیٹری ہے یہ اور آنی چاہیے, کیونکہ آپ کو گلوبل دنیا, ابھی دنیا سے مقابلہ ہے آپ کا, پوری دنیا سے, اس ٹیکنالوجی کی وجہ سے. تو آپ کو انگریزی آئے, نیشنل لینگویج آئے, پروونشل لینگویج آئے, اور ایک اور لینگویج سیکھ لو, چاہے وہ چائنیز ہے, چاہے وہ اسپینش ہے, بیسک سیکھ لو, وہ بھی کام آتی ہے. ایڈیشنل لینگویجز, میرا تو خیال یہ ہے کہ آپ کو لینگویجز پہ جتنا زیادہ عبور ہو اتنا کم ہے. ایٹ ون سنگل ٹائم آج کل کے بچے اف دے آر ان دیئر ارلی اسکول, اگر آپ کے جی نرسری کی اور فرسٹ اور سیکنڈ تھرڈ گریڈ کی بات کریں, تو از اٹ وائز انف ٹو ٹیچ دیم لائک ملٹیپل لینگویج ایٹ ون ٹائم, لائک وہ ان کی نیٹیو کو اسٹرانگ کریں, نیٹیو کو اسٹرانگ کریں, اور ساتھ ساتھ میں جو ہے آپ انگلش پہ چلو یا اردو تو چلو از آلسو لائک صحیح ہے. بیکاز میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ میرے بچے جو ہے نا وہ مادری بھی بولے, وہ نیشنل بھی بولے, اور وہ انگلش بھی بولے, رائٹ. 100%. اینڈ ون آف دا تھنگز دیٹ آئی لائک اباؤٹ ہر ٹیچر, کہ انہوں نے کہا یار آپ ایک کام کریں, یہ انگلش بلوانا ہم پہ چھوڑ دیں, آپ گھر میں ان کے ساتھ پشتو بولیں, اردو بولیں. سو آئی فیل لائک کہ میرے تو بچے ایٹ لیسٹ جو ہیں وہ تینوں لینگویجز اس ٹائم بولیں. اینڈ آئی فیل لائک کہ اس وقت ان پہ وہ کوئی برڈن بھی نہیں ہے ایک لرننگ آف اے لینگویج کا. فار ایگزامپل اگر میں ابھی کوئی لینگویج ایکسپلور کرنے کے لیے جاتا ہوں, سیکھنے کے لیے, فار ایگزامپل عربک, فار می اٹ ول بی اے لائک فل برون برڈن آن مائی شولڈر, کہ میں اپنے کام کے ساتھ ٹائم نکال رہا ہوں اور اس کو ایز اے نیو لینگویج سیکھ رہا ہوں. بچوں کے لیے تو وہ ویسے بھی فن ہے, وہ شیف کے ساتھ اردو میں بول رہے ہیں, اماں کے ساتھ پشتو میں بول رہے ہیں, نانی کے ساتھ پشتو میں بول رہے ہیں, کزنس کے ساتھ اردو میں بول رہے ہیں, اسکول میں انگلش بول رہے ہیں. ان کو تو مزہ آ رہا ہے میرے خیال میں, وہ انجوائے کر رہے ہیں, ان کے لیے برڈن بھی نہیں ہے. اینڈ آئی فیل لائک کہ دس از دا ایج جہاں پر بچے کافی جلدی اور کافی آسانی کے ساتھ بھی سیکھ سکتے ہیں. اچھا یہ لینگویج تو کریکولم کا پارٹ ہے, اردو بھی آ جائے گی, اس کو اس کی پروونشل لینگویج بھی آ جائے گی, اور اس کو اس کی جو انگریزی ہم سکھا رہے ہیں وہ بھی آ جائے گی, یہ تینوں آ جائیں گی. اصل جو چیز ہے ونس اگین اٹس اباؤٹ دا کمیونیکیشن. کیا آپ اسکول میں بچے کو کمیونیکیشن, یا کالج میں, یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی کرنے کے بعد از دا کینڈیڈیٹ فرام دیٹ پرٹیکولر انسٹیٹیوشن از کیپیبل آف کمیونیکیٹنگ ویل ایدر ان انگلش, اردو, پنجابی, کسی میں بھی, کیا وہ دوسرے کو سمجھا سک رہا ہے اپنی بات؟ اگر نہیں تو کس کا قصور ہے, بچے کا یا ادارے کا؟ سو اٹس اباؤٹ دا اسکلس, کہ اس کے انٹرپرسنل اسکلز, اس کی کمیونیکیشن اسکلز, یہ سب بیسک چیزیں ہیں. اس نے کس وقت پہ ایموشنل ہونا ہے, کس وقت اس نے ایموشنس کو کنٹرول کرنا ہے, کب اسے ریشنل تھنکنگ اپنی ایکٹیو کرنی ہے, یہ سب چیزوں سے انسٹیٹیوشن نے سمجھانی ہے. تو انسٹیٹیوشن تو اسے رٹا نہ لگوائے نا, اور بورڈ ایگزامینیشن میں اس نے جانا ہے تو رٹے پہ ہی وہ پاس ہوگا, یہ اسٹینڈرڈ ہے اس کا. اب یہ بدل گیا رٹے والا سسٹم ہمارے زمانے میں, بہت حد تک. اے او لیولس کے اسکول جو ہیں وہ تو کافی کریٹیو اور انالیٹیکل اور کوانٹیٹیو, لیکن جو ہمارے ٹریڈیشنل ایف ایس سی اور میٹرک والے اسکول تھے ابھی بھی رٹا ہی ہے. از اٹ ناٹ امپروونگ؟ نہیں, ابھی کریمنگ بہت زیادہ ہے. اور اچھا اس کو جو چینج کیا ہے وہ یہ کہ ایم سی کیوز آ گئے ہیں زیادہ, تو چلو ملٹیپل چوائس کویشچنز ہیں, تو بچے کلمہ پڑھ کے کہتے ہیں ABCD, تو کلمہ پڑھ کے جس پہ آ جائے گا وہ کر دیں گے. اٹس پیتھیٹک بائی دا وے. لیکن دیکھیں ہمارے جو ٹریڈیشنل ایف ایس سی میٹرک والے اسکول ہیں, یہ اے اور او لیولس کی طرف کیوں نہیں ایوالو کر پایا ابھی تک؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں. آپ دیکھیں او لیولس کی ایجوکیشن انٹائرلی ڈفرینٹ, وہ بچہ بھی اور ہے, اس کے پیرنٹس بھی اور ہیں, اور اس کے کریئر ایسپریشنس بھی ڈفرینٹ ہے. لیکن جو بچہ میٹرک کر رہا ہے وہ فوجی بننا چاہتا ہے, وہ بچہ اگر میٹرک کر رہا ہے وہ کہتا ہے میں نے آگے ایف ایس سی کرنی ہے,
پری انجینئرنگ کرنی ہے, پری میڈیکل کرنا ہے, وہ بچے کے کچھ کیریئر ایسپریشن سے ڈفرینٹ ہے, تو اسے پتہ ہے کہ میں کر ہی نہیں سکوں گا اگر میں یہ سب چیزیں نہیں کروں گا. ہاں لیولس کی ایجوکیشن میں اور جو ہماری کنونشنل جس طرح کی ایجوکیشن چل رہی ہے, زمین آسمان کا فرق اس وجہ سے ہے کہ وہ فرق ہم نے خود کریٹ کیا ہے. اگر ہم اپنے کنونشنل ایجوکیشن سسٹم کے اندر بھی تھوڑی سی اپڈیٹ کر لیں اس کریکلم کو, 20 سال پرانا کریکلم نہ رکھیں, نئی چیزیں لے آئیں اس کے اندر, نئے نئے کانسیپٹ سکھائیں لوگوں کو, اور بچے کو سمجھائیں آپ جو اسمارٹ اسکرینز ہیں ان کے اوپر, تو بچہ اس کانسیپٹ کو انڈرسٹینڈ کر جائے گا, آرام سے کر جائے گا. اور پلس ایکسلریٹیڈ لرننگ پروگرامس کو اسٹارٹ کریں, بجائے اس کے کہ آپ اس کو سلو لرنر ہے تو سلو لرنر ہی رہنے دیں. آپ ایکسلریٹیڈ لرننگ پروگرامس کو لانچ کرنا چاہیے اسکولس کو, کہ اکٹھا ہم ایک سال میں کیسے 2-3 کلاسز کیسے کمپلیٹ کروا سکتے ہیں کہ لرننگ آؤٹ کمس ہمارے اچیو ہو جائیں, کیونکہ بچے کی ریٹینشن بہت اسٹرانگ ہے. بچے کا بیہیویئر بھی بڑا ایکسیپٹنگ ہوتا ہے جب اسے چیلنج مل رہا ہوتا ہے چیزوں پہ. تو ایک ہی چیز کو 10ویں کلاس تک, میں نے تو MBA تک سینٹرل پروسیسنگ یونٹ, ماؤس اور یہ سب چیزیں کے اسپیئر پارٹس کون سے ہوتے ہیں کمپیوٹر کے, کس کی رسپانسبلٹی بنتی تھی اس کو امپروو کرنا, کیوں نہیں ہوا؟ واٹ وڈ یو سے؟ بیکاز آفٹر لائک کمپلیٹنگ یور ایجوکیشن آپ ابھی بھی فیکلٹی ممبر ہیں, وزٹنگ فیکلٹی ممبر ہیں, کافی جگہوں پر جاتی ہیں, پڑھاتی بھی ہیں, بیسیکلی ایجوکیشنسٹ ہیں, تو وٹ یو فیل لائک کس کے کندھوں پر یہ رسپانسبلٹی ڈالنی چاہیے کہ دیکھو کریمنگ کروانا, رٹا رگانا, اس کے لیے تو میرے خیال میں آپ کا پرپس چیزیں زبانی یاد کرنا نہیں ہے. آپ کا دماغ اس لیے نہیں بنا کہ آپ اس میں چیزیں ڈالتے جاؤ, آپ کو آئی فون کے اسپیکس یاد ہوں, لیپ ٹاپ کے اسپیکس یاد ہوں, اس کے لیے آپ کو ایک گوگل سرچ اوے, رائٹ, چیٹ GPT آ گیا آپ کے پاس. تو لائک آپ کس کے شولڈر پہ آپ سمجھتی ہیں کہ ویئر دا فالٹ از لائنگ کہ ہم نے اپڈیٹ نہیں کرا اپنے اس پورے سسٹم کو, کریٹیو فریڈم ہم نے ڈیولپ نہیں کی اپنے اسٹوڈنٹس میں, انالیٹیکل تھنکنگ ہم نے ڈیولپ نہیں کری ہے. اینڈ اگین آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ اپنے ٹریڈیشنل اسکول, آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ وہ اپنے ٹیئر 1 کے اسکول. دیکھیے ٹیئر 1 امپرووائزیشن کر رہا ہے اور وہ بہت اچھی امپرووائزیشن کر رہا ہے, چیزیں بھی بہت اچھی لے کے چل رہا ہے. وہ ویسٹ کا کریکلم بھی اٹھاتے ہیں, اس کو اپنے ساتھ انٹیگریٹ بھی کرتے ہیں, اسٹیم لرننگ کو بھی پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں, ICT کو بھی پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں, کمپیٹیو انوائرمنٹ بھی دیتے ہیں, بڑی مزیدار چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. ٹیئر B بھی کوشش کر رہا ہے, لیکن اصل جو چیز ہے, جو 70% پاپولیشن ہے آپ کی انڈر پریولیجڈ ہے, وہ اس کا کیا قصور ہے؟ اس کا اتنا ہی حق ہے اس تعلیم پہ, اس کوالٹی ایجوکیشن پہ, جتنا کہ کسی ایک اچھے بیوروکریٹ کے بچے کا ہے. اس کا بھی اتنا ہی حق ہے اس تعلیم پہ. سو اس کو کیوں نہیں مل رہی؟ کیونکہ اس کا جو آنر ہے, جو اسٹیک ہولڈر ہے, مے بی دا ٹیچر اور ہیڈ مسٹریس اور ہیڈ ماسٹر, دے آر ناٹ ٹیکنگ پین. نعیم, اصل جو اسٹیٹسٹکس ہیں دیز آر انٹائرلی ڈفرینٹ. جب ہم نے ایجوکیشن روڈ شو کیا اور ہم لوگ ڈفرینٹ دیہاتوں میں گئے ہیں, ہم لوگ ڈفرینٹ شہروں میں گئے ہیں, ہم نے یہ چیز وٹنس کی ہے کہ کہاں پہ اسٹینڈنگ اس بچے کی. جو بچہ ایک گاؤں میں پڑھ رہا ہے اور جو بچہ ایک شہر میں پڑھ رہا ہے, چاہے وہ عام ہی اسکول میں پڑھ رہا ہے, وہ بچہ مارے کھا کے ڈھیٹ ہو گیا ہوا ہے, وہ نہیں پڑھنا چاہتا. اس کو پڑھانے کا طریقہ کیا ہے, وہ طریقہ ٹیچر کو بھی نہیں پتہ چل رہا, تو ٹیچر کو سکھا دینا, پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس کریں. اب یہ پرائیویٹ سیکٹر کی ذمہ داری ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر تھوڑا اسٹیپ فارورڈ کرے, اور پرائیویٹ سیکٹر کو اسٹیپ فارورڈ کرنا پڑے گا, جیسے ہم نے کیا. میں آپ کو پہلے بتا رہی تھی کہ ہم نے عرفہ کریم ایجوکیشن سسٹم رجسٹر کروایا, ہم نے لے کے آنے ہیں ایجوکیشنل پروگرامس, اور ابھی بھی ہم جو کورسز بھی کروا رہے ہیں, پروفیشنل ٹریننگس بھی کروا رہے ہیں, اس میں ہمارا مقصد ہی یہ ہے کہ انڈر پریولیج اور انڈر سرفڈ ایریاز کا بچہ اس سے جتنا مستفید ہو سکتا ہے وہ ہو. وہ ورچولی نہیں ہو سکتا, میرا بچہ چلا جائے وہاں پہ پڑھانے کے لیے اس کو. سو دس از ون آف دا ویژن آف عرفہ کریم, جو ہماری قوم کی بھی بیٹی تھی. تو عرفہ یہ کہتی تھی کہ ایچ ون شوڈ ٹیچ ون. تو اگر ایک بچہ آپ سے ٹرین ہو گیا ہے, اس کی مورل آبلیگیشن بنائیں, اسے بتائیں کہ تمہیں دوسرے کو ٹرین کرنا ہے, چاہے وہ گھر کا کوئی ہیلپر ہے, چاہے وہ ڈرائیور کا بچہ ہے, کسی کو پکڑ لے بیٹا جو تجھے سیکھے اس کو سمجھاتے. وہ ڈگری افورڈ نہیں کر سکتا, کوئی بات نہیں, آج کل کمپنیز ڈگریز کو دیکھ بھی نہیں رہی, بہت سی دیکھتی ہیں ابھی, لیکن بہت سی دیکھ ہی نہیں رہی. کہتی آتا کیا, اسکل کیا آتا ہے تمہیں؟ تو اسکل پہ تو کام چل ہی نہیں رہا, باتیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں, ٹریننگ انسٹیٹیوشنز بھی بمبارڈمنٹ ہو گئی ہے, لیکن آؤٹ کم کیا ہے؟ واٹ از دا ٹینجیبل آؤٹ کم آف اٹ؟ آر دا ٹیک کمپنیز سیٹسفائڈ بائی دا آؤٹ کمس اور بائی دا اسٹوڈنٹس جو آپ ان کو دے رہے ہیں ایز یور گریجویٹس؟ اب ٹیک کمپنیز کو اپنے ٹریننگ انسٹیٹیوشنز بنانے پڑ رہے ہیں جس میں وہ خود
بچوں کو ٹرین کرتے ہیں اور پھر ان کو اپنے پاس پرماننٹ امپلائیز کے طور پہ ہائر کرتے ہیں. یہ رسپانسبلٹی اداروں کی تھی, انسٹیٹیوشنس کی تھی کہ وہ اسکل سکھاتے ہیں, ان کے پاس انفراسٹرکچر ہے, ان کے پاس فیسلٹی ہے, سب چیزیں. پرائیویٹ انڈسٹری از ویری کوآپریٹیو دین ایکڈیمیا. میں یہ بھی بتاتا ہوں آپ کو کہ میں نے اگر 17 سال زندگی کے کام کیا ہے انڈسٹری میں, ایکڈیمیا میں, تو میں نے یہ چیز وٹنس کی ہے کہ انڈسٹری زیادہ کوآپریٹیو ہے آپ کے ساتھ ایز کمپیئر ٹو ایکڈیمک کوآپریٹیونیس کولیبریشنس. ایکڈیمک کولیبریشنس میں تو فوراً کمپیٹیٹیو رائیولری شروع ہو جاتی ہے. ٹریننگ انڈسٹری میں بھی یہی چیز ہے, اور یہ ایک بہت بڑا ویکیوم ہے. اس ویکیوم کو فل کرنے کے لیے آپ کوئی کنسورشیم بنائیں اور سب ٹریننگ کمپنیز کو جو اسکل بیسڈ لرننگ کروا رہے ہیں ان سے کہو سب مل کے کرواتے ہیں. اپنی اپنی نیش سب کی اسپیسیفک ہے. کوئی ای کامرس کروا رہا ہے, کوئی علی بابا کروا رہا ہے, کوئی گیمنگ کروا رہا ہے, کوئی یہ دوسرے کورسز ووکیشنل کورسز کروا رہا ہے, کوئی ٹیکنیکل کورسز کروا رہا ہے. سب کی ڈومینس الگ ہیں. تو اس کو نیشن وائڈ لے کے چلو نا, میک اٹ بگ انسٹیڈ آف ریجنل, یا اپنے ایک اسپیسیفک جگہ پہ کھیل. اینڈ اٹس اے ون ون. اٹس وی ہیو ٹو ورک ٹوگیدر. سائلوز میں کام نہیں کرنا. So before coming and joining as a CEO of Arfa Karim Foundation, you spent 17 years in academia, right? At what roles you were there? So I started my career as a teacher. I was a teacher of marketing. پھر میں نے مارکیٹنگ مینیجر کے طور پہ ایکٹیویشن سورسز ایک ایڈورٹائزنگ ایجنسی تھی اس میں کام کیا. پھر ساکشی ایڈورٹائزنگ میں کام کیا. پھر ایک UAE کا روبا کلچرل کمپلیکس تھا, وہاں پہ آئی واز اے مینٹور فار بزنس کلاسز. پھر پاکستان میں واپس آئی. پاکستان میں آ کے پھر پاکستان سوشل میڈیا فورم کروایا ایک, یہاں پہ وہ ایک ایونٹ تھا چھوٹا سا جو کروایا. پھر بینگ اے مدر, میٹرنیٹی بھی تھی, ظاہر سی بات ہے, بچے تھوڑے سے بڑے ہو گئے. آئی جوائنڈ سپیر یونیورسٹی. آئی واز دا ہیڈ آف مارکیٹنگ اینڈ PR دیئر. پھر ثاقب کو جوائن کیا, ثاقب اظہر کو, ان انیبلرز فار ہز کالج, انیبلرز کالج آف ٹیکنالوجی. آئی واز دا پروجیکٹ ڈائریکٹر فار دیٹ. اینڈ ناؤ آئی ایم ورکنگ ایز اے CEO آف عرفہ کریم فاؤنڈیشن اینڈ عرفہ کریم ایجوکیشن سسٹم. تو Arfa Karim Foundation, that was founded in 2014. So if I were to ask you کہ it's been like 9 سال مکمل ہونے کو ہے, right? So before you coming on board, جو بھی اس کے چیئر پرسن تھے, CEOs تھے, what they have accomplished for the foundation till so far, like, because the goal was to make education accessible, right, for everyone. 100%. But did the previous teams, management, did anything to do that for the foundation? ہر نئے آنے والے کے لیے نا بڑا آسان ہوتا ہے یہ کہنا کہ پیچھے والوں نے کچھ نہیں کیا. ہاں, آسانی سے کہہ دیتے ہیں. ہو سکتا ہے وہ اپنے اپنے ویژن کے مطابق چیزوں کو لے کے چل رہے ہوں, اور جتنی کیپیسٹی ہو اس کے مطابق وہ عرفہ کے پیرنٹس کے ساتھ مل کے ان کے اس خواب کو پورا کرنے کے لیے لگے رہے ہوں, کوشش کرتے رہے ہوں, لیکن وہ ہو نہیں سکا ڈیو ٹو سم انفورسین ریزنس. آلدو دیر ور نو فائنینشیل ایشوز, کیونکہ I still remember when I first time talked to Arfa Karim's parents, تو انہوں نے مجھے بتایا کہ they were selling their lands to run the foundation, and they were not aware کہ اس میں فاؤنڈیشن میں ہمارے پاس ڈونرز ہونے چاہیے, اور the people around us at least they should give us that knowledge and guide us کہ کس طرح سے ہم چیزوں کو لے کے چلیں. اپنے بچی کے ایموشن میں ہم نے اسٹارٹ کی یہ فاؤنڈیشن ایک اچھے کاز کے لیے کی, because Arfa wanted to do a lot of things for the people who were not privileged. تو وہ بچی نہیں اگر کر سکی تو اس کے پیرنٹس پچھلے 11-12 سال سے اس کوشش میں لگے ہوئے کہ ہم کر لیں اس چیز کو. اب میں یہ نہیں کہتی کہ میں یہ سب چیزیں کر لوں گی یا میری ٹیم یہ سب چیزیں کر لے گی, نو کمٹمنٹس, بٹ نیت ہے. اور جب نیت ہے تو نیت بڑی اسٹرانگ ہے کہ عرفہ کریم فاؤنڈیشن اور عرفہ کریم ایجوکیشن سسٹم پاکستان میں ڈیجیٹل لٹریسی کو اور ایجوکیشن انوویشن کو ایک ڈفرینٹ میتھڈالوجی کو لے کے آئے گا. آج لے کے آئے, 2024 میں لے کے آئے, 2025 میں لے کے آئے, اسٹیج بائی اسٹیج آل دا پلاننگ از ڈن. اللہ تعالیٰ ہم سے بڑا پلانر ہے, ہو سکتا ہے وہ چیزیں پہلے ہو جائیں, بٹ وی نیڈ دا سپورٹ آف پیپل ہو آر اراؤنڈ اس کہ وہ اس خواب کو پورا کریں. وہ خواب دیکھیں, ایک بچی جب بل گیٹس سے ملنے گئی, دا ریچسٹ پرسن آف دا ورلڈ, اور بل گیٹس نے پوچھا کہ مجھے بتاؤ تم مجھ سے کیا چاہیے. اب میں بل گیٹس کے سامنے جاؤں, امیر ترین آدمی مجھ سے پوچھ رہے تم کیا چاہتی ہو, تو میری تو ایک وش لسٹ تیار ہو
وہ بچہ چھوٹا سا 9 سال کی عمر میں اس کو کہہ رہے کہ میرے ملک میں اس سے بہت زیادہ سب کچھ ہے, آپ آئیں میرے ملک میں آپ کو دکھاتی ہوں. وہ اتنی آپٹمسٹک تھی, اس کے خواب اتنے بڑے تھے, اور وہ کہتی تھی کہ جو بچہ ہالی ووڈ میں بیٹھا ہوتا ہے وہ ٹالی کا درخت ہوتا ہے اور مڈ, وہ یہ کہتی تھی کہ وہ ٹالی کے نیچے بیٹھ کے بچہ وہی ایجوکیشن کیوں نہیں لے سکتا جو ٹیئر اے کا بچہ لے سکتا ہے. وہ پین تھی, وہ سمجھتی تھی کہ اس کا اتنا حق ہے. اب وہ ہم کیسے کر سکتے ہیں پورا؟ دیکھیں ٹیکنالوجی آج بھی ہے. اب یہ ٹیکنالوجی اسمارٹ فون, کتنے ہاتھوں میں اسمارٹ فون ہے, ہر گھر میں واٹس ایپ کا یوزیج پتہ ہے. چھوٹی چھوٹی کمیونٹیز بنا کے آن لائن لرننگس آپ لوگ اسٹارٹ کر لیں, لوگوں کے ساتھ مل کے اکٹھے پول کریں ایک دوسرے کے ریسورسز کو, کوئی انفراسٹرکچر, کسی کے ٹرینرز, کسی کا کریکلم, مل جائیں سب لوگ اور یہ سب چیزوں کو پورا کریں. کیونکہ یہ خواب ایک اکیلی عرفہ کا تو نہیں تھا, یہ تو اس نے پاکستان کے ہر اس غریب بچے کے لیے دیکھا تھا جو ایجوکیشن کو افورڈ نہیں کر سکتا یا ایکسیسیبل ہی نہیں اس کے لیے. ایسے علاقوں میں جائیں جہاں پہ بچے بیچارے کے لیے پانی نہیں ہے پینے کے لیے صاف, تو اس کا باپ یا ماں یہ کہتے ہیں کہ اگر پانی نہیں ہے, مجھے بھوک کے لالے پڑے ہوئے ہیں, بچہ پڑھائی کی باتیں کرے, میں نہیں پڑھا سکتا اس کو. تو ابھی مل کے اگر ابھی بھی نہیں نا کام کریں گے, یو آر بروکن, وی ول بی بروکن ان سائڈ آؤٹ. اب اس سے نکلیں باہر اور مل کے کام کریں گے. اور آئی نو مینی آف دا پیپل, مینی آف دا فاؤنڈیشنس, مینی آف دا این جی اوز ہو آر ورکنگ ڈے اینڈ نائٹ فور دس کاز. اب وہ سب فاؤنڈیشنس کے ساتھ ہم بھی مل کے ان علاقوں میں جا رہے ہیں, اور بہت ہی جلدی ان شاء اللہ تعالیٰ وی لانچ اے بگ پلان کہ پنجاب میں, کے پی کے میں, بلوچستان میں, سندھ میں ہم لوگوں نے انڈر پریولیج, انڈر سروڈ ایریاز میں جا کے ان بچوں کو کس طرح سے ووکیشنل ٹریننگس دینی ہے, جن کے پاس ریسورسز نہیں ہیں ان کو کیسے ایکسپیرینس دینا ہے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ ایک بچہ فقیر ہے, وہ جب میری گاڑی کے باہر ہے نا, تو میرا بچہ اندر ٹیبلٹ کے اوپر کوئی گیم کھیل رہا ہے, اینڈ مائی کڈ از ہیپی, اس کے پاس کوئی میک ڈونلڈس کی آئس کریم پڑی ہوئی ہے اور وہ کھا رہا ہے اور وہ انجوائے کر رہا ہے. اس بچے کے ایموشنس یہ نہیں ہوں گے میں چھین لوں, میں بھی دیکھوں, اس کا وہ حق نہیں ہے. تو سلم ایریاز میں ایجوکیشن کو پروموٹ کریں, اور بھی فاؤنڈیشنز کر رہی ہیں, لیکن اس میں سب مل کے کریں. جب مل کے کریں گے ریسورسز پول ہوں گے اور بڑا امپیکٹ آئے گا, ملک کی بہتری کے لیے امپیکٹ آئے گا. اٹس ناٹ اباؤٹ دا سکسیز آف نعیم اور تابندہ اور عرفہ, یہ قوم کی سکسیز صرف ایجوکیشن اور ہیلتھ کی بیسس پہ ہوں گی. آپ کی یہ بہتر ہو گئی, قوم بہتر ہو جائے گی. فار دوز جن کو نہیں پتا عرفہ کریم کا, سو شی واز دا ینگیسٹ مائکروسافٹ سرٹیفائڈ ہولڈر, غالباً گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں ان کا نام بھی ہے. Like, if you could tell us her brief story, like who she was, why she was so talented at such a young age, what was so different about her, کہ مطلب کہ ایک 9 سال کی عمر میں بندہ آپ سرٹیفائی کر لیتے ہو, جب کہ اگر ہم آج کل کے بچے کو دیکھیں ان کی انجوائمنٹ کی, ان کا انجوائمنٹ کا ٹائم ہوتا ہے, وہ بچے تو پڑھنا بھی نہیں چاہتے, رائٹ. ایون اف یو آر privileged enough, آپ پھر بھی کہتے ہو یار پڑھائی کے ساتھ دیکھیں گے تو میرے کھیلنے کودنے کو دیں گے. سو ٹیل اس لائک ہر اسٹوری, لائک what would you say about عرفہ کریم, what kind of a kid she was. وہ سپر گرل تھی جو میں نے کنیکشن ابھی تک بلڈ کیا. دیکھیں ایوری بڈی از فیملیئر ود ہر نیم, ڈاکیومنٹریز اویلیبل ہیں یوٹیوب پہ, آپ جا کے دیکھیں, یو ول فائنڈ آؤٹ اے لاٹ آف تھنگس اباؤٹ عرفہ. جو مجھے سکسیس لگتی ہے نا, وہ سکسیس عرفہ کی ہے ہی نہیں, وہ سکسیس اس کے پیرنٹس کی سکسیس ہے, who nurtured her that way, جنہوں نے اسے ڈائریکشن دی. بچہ ہے نا, خاردار جھاڑی ہے, ادھر نکلے گی ادھر نکلے گی, بچہ تو ایسا ہی ہے. سو دے گیو ہر دیٹ ڈائریکشن کہ کس طرح تم نے چلنا. انہیں پتہ تھا کہ شی از ناٹ اے نارمل کڈ, شی ہیو دیٹ سپر نارمل کیپیبلٹیز, اور وہ بچی واقعی ڈفرینٹ تھی, انٹلیکچولی, ایموشنلی, ایز اے ہیومن بینگ شی واز ڈفرینٹ. اور اس کا ڈفرینس ایمپتھی کا بھی تو تھا نا, شی واز ایمپتھائزنگ ود ایوری سنگل پرسن, ایوری اینیمل, ہر چیز, ہر فیکٹر اس کے لیے وہ ایمپتھائز کرتی تھی. اور پھر وہ کہتی تھی کہ اس کے پین پوائنٹس کیا ہیں, اینڈ ایٹ دا ایج آف 9 وہ پین پوائنٹس کو کنورٹ کرنا چاہتی تھی انٹو اپرچونیٹیز. وہ کہتی تھی ونڈوز کیوں ہیں, اس کی جگہ ڈورز کیوں نہیں ہوتا, تو ونڈوز اگر مائکروسافٹ نے بنایا تو میں ڈورز بناؤں گی. جو ایجوکیشن سسٹم ایسا ہوگا کہ دروازے کھلتے جائیں گے اور کلاسز پوری ہوتی جائیں گی. 9 سال کی عمر میں ایک بچہ یہ سوچ رہا ہے, تو اس کا مطلب وہ ایمپتھی سیکھا. وہ ایمپتھی کہاں سے سیکھا, وہ اپنے پیرنٹس سے سیکھا, ماں سے سیکھا, باپ سے سیکھا, جو اس کے آس پاس انوائرمنٹ تھی اس سے سیکھا. پیرنٹ کا رول ہے جو ہم شروع میں بات کر رہے تھے. پھر عرفہ سے
جب میں نے اس کی کچھ نوٹ بکس دیکھیں, اس کے کچھ کام دیکھے جو اس نے کیے ہوئے تھے, اس کے پلانس تھے, سو دیز ور بگ پلانس جو شاید میں بھی اس عمر میں نہ کر سکتی. اس نے پورے آرکیٹیکچر بنائے ہوئے ہیں, پوری ڈرائنگس ہیں. ڈیجی کون ویلی اس کا کانسیپٹ تھا کہ میں سیتا مرتفع پوٹوہر وہاں پر ڈیجی کون ویلی پوری سٹی بناؤں جیسے سلیکون ویلی ہے. وہاں پہ کالج بھی ہو, اسکول بھی ہو, فری لانسرز بھی ہوں, ٹیک کمپنیز بھی ہوں. پاکستان کے اندر IBM ہو, گوگل ہو, فیس بک ہو, یہ سب کچھ ہو. یہ اس کے خواب تھے. اتنی چھوٹی عمر میں اس بچی کے یہ خواب تھے. اور وہ سب کو وہ والا ایٹیٹیوڈ بھی نہیں تھا اگر میں لائق ہوں, اگر میں پوزیشن ہولڈر ہوں تو بس میں ہی ہوں. اس کا ایٹیٹیوڈ تھا کہ سب لوگوں کو بٹھایا, انہوں نے سکھایا اور گیم اوور, لاجک سے اور دوستی سب کے ساتھ. تو یہ میسیج ہے ہمارے یوتھ کے لیے, ہماری بچیوں کے لیے جو اس وقت اسنیپ چیٹ میں اور ڈیجیٹل میڈیا کو غلط استعمال کر رہی ہیں, وہ ڈائریکشن لیس ہیں بچوں. یہ سب چیزیں آپ کی ہر بندہ دیکھ سکتا ہے. ایوری بڈی کین, اینی ٹائم اٹ کین بی. اور یہ جو سوشل میڈیا ہے یہ آپ کی پراپرٹی ہے ہی نہیں, یہ تو کسی اور کی رینٹڈ اسپیس ہے جس کو آپ یوز کر رہے ہیں وداؤٹ گیونگ دا رینٹ. تو آپ اس کے اوپر مت کریں ایسی چیزیں جو آپ چھپ کے کر رہے ہیں. جو بھی کام چھپ کے کیا جا رہا ہے وہ غلط ہے. آپ انسپریشن بنائیں اس طرح کے بچوں کو, جیسے عرفہ کریم تھی, رول ماڈل فار آل دا کڈس, پرٹیکولرلی گرلس, کہ ایک بچی ایسی ہوتی ہے, اتنی اچھی ہوتی ہے, وہ دوستی کرتی ہے, وہ ایموشنل ہوتی ہے, وہ سب کی ہیلپ کرتی ہے, وہ اچھے نمبر بھی لیتی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں بھی بہت آگے ہوتی ہے, اور وہ ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہے. یہ خواب میرے ہر بچے میں ہونا چاہیے. وہ اس لیے بھی نہیں ہے شاید کیونکہ وہ بچے کو ڈائریکشن ہی نہیں. ونس اگین بچے کا تو قصور ہے ہی نہیں. ونس اگین پیرنٹ آ گیا, اسکول کی ذمہ داری آ گئی, انسٹیٹیوشنل رسپانسبلٹیز آ گئی. جو آپ کا رول رہا انیبلرس کے بھی میرے خیال میں کچھ کالجز ہیں, آپ ان کے پروجیکٹ مینیجر رہیں, پروجیکٹ ڈائریکٹر رہیں, یو بلڈ لائک اے ہول انفراسٹرکچر, پلاننگ, اسٹریٹجی کے کالجز کس طرح ورک آؤٹ کرتے ہیں. ہاؤ یو گونا ٹیک دس ایکسپیرینس ٹو عرفہ کریم فاؤنڈیشن؟ واٹ آر سم آف دا پروجیکٹس جو کہ آپ ابھی انڈر ٹیک کر رہی ہیں, اس پر کام ہو رہا ہے؟ آئی ایم شیور یو ول بی لائک آن بورڈنگ لائک ڈونرز ایز ویل ٹو میک اٹ سسٹینیبل ایز ویل, ٹیم, آفس اسپیس اور سب کچھ. سو واٹ آر سم آف دا پلانس جس پر آپ کام کر رہے ہیں ابھی عرفہ کریم فاؤنڈیشن میں, اینڈ واٹس دا ویژن فار دیٹ لائک؟ ویژن تو عرفہ کا ہی ہے کہ ٹو پروموٹ ایجوکیشن, ڈیجیٹل لٹریسی اینڈ امپاورمنٹ بائی افورڈیبلٹی اینڈ ایکسیسیبلٹی. اب یہ ویژن عرفہ کا ہی ہے. اس ویژن کے ساتھ میں کنیکٹ ہو گئی ہوں بس, اور کنیکٹ ہو کے میں نے ایک ٹیم بنائی ہے, تقریباً 20 لوگ ہیں میرے ساتھ. اور ہم لوگوں نے no we are paying them. Okay. Yes. And your office is in Arfa Kareem Tower as well, جو کہ لاہور میں. Yes, it's a small office space in Arfa Software Technology Park. پورا ٹاور نہیں ہے آپ کے پاس؟ پورا ٹاور تو عرفہ کا ہے لیکن ہمارے پاس ایک آفس ہے. ایک آفس ہے, اس میں آپ لوگ جو ہے. سو آفس فری ہے یا اس کا آپ رینٹ دیتے ہو, کیا ہے؟ نہیں, it's by the government. It's by the government of Yes, Punjab. but it's a small office space where 20 people are sitting. اوکے, تو از اٹ لائک انف فار 20 پیپل, یا آپ کا تو فیوچر میں ظاہری بات ہے ایز دا فاؤنڈیشن گروز یو ول بی آن بورڈنگ مور اینڈ مور پیپل, آپ کو زیادہ ریسورسز چاہیے ہوں گے. وڈ دیٹ اسپیس بی انف؟ No. This is not enough. The government of Punjab will then give you more space in the same We are building? very hopeful. We are very hopeful and we are trying hard. نہیں دیکھیں, اللہ تعالیٰ راستے کریٹ کرتا ہے لوگوں کے لیے, لیکن لوگوں کو اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. سو اف وی آر ورکنگ ہارڈ فار دیٹ. اور جو کرنٹ پروجیکٹس جس طرح میں بتاتی ہوں, عرفہ کریم ٹیکنالوجی انکیوبیٹر ہے, ہم نے 100 کورسز عرفہ کریم ٹیکنالوجی انکیوبیٹر سے ود ان اے منتھ لانچ کیے ہیں ود دا کریکولم. When you say incubator, is it like a space? Yeah, is it like online? It's a space. It's a space, virtual space, where we incubate all the students and we train them, considering کہ ان کی اپنی priorities کیا ہیں, what they actually want to do in terms of business. So or in as a terms of freelancer. اگر میں اس incubator کا حصہ بننا چاہتا ہوں, and what different disciplines ہیں جو کہ میں join کر سکتا ہوں? Is it like a skill based thing or a education school based thing? Skill based. It's a skill based thing. So what skills are you teaching through that incubation center? So there are multiple skills. Primarily ہم لوگ اس میں personality development skills اور technology based سبھی, جیسے سائبر سیکیورٹی ہے, گرافک ڈیزائننگ, سوشل میڈیا مارکیٹنگ, جتنے ابھی بچوں کے لیے ایک اچھا کاروبار کرنے کے لیے
فنکشنل پوائنٹ آف ویو سے اسکل ضرورت ہے جن کی، یا ایک اچھا کماؤ فری لانسر بننے کے لیے جو اسکلس کی ضرورت ہے وہ سکھا رہے ہیں. تو ہمارے انکیوبیٹر میں فری لانسرز بھی آ رہے ہیں اور بزنس کرنے کی انٹینشن سے بھی بچے آ رہے ہیں جو اپنے آپ کو اپ اسکل کرنا چاہتے ہیں یا نیا اسکل سیکھنا چاہتے ہیں یا ری اسکلنگ کے پوائنٹ آف ویو سے آتے ہیں. سو وی آر پرووائڈنگ دیم دیٹ فیسیلیٹیشن. کوئی بیچ ابھی آپ نے فارغ کیا ہے؟ یس ایگزیکٹلی. سو ہاؤ مینی اسٹوڈنٹس؟ So ابھی تک عرفہ کریم فاؤنڈیشن voluntarily without taking a single penny they have trained more than 1 million students. Oh, wow. And only the parents of Arfa Kareem did that. 1 million students from 2014 till now. Okay. اور یہ جتنے بھی کورسز ہیں they are free of cost؟ نہیں تب نہیں تھے، مطلب تب تو کورسز بھی نہیں تھے، تب صرف پرسنالٹی ڈیولپمنٹ تھا، کمیونیکیشن اسکلس تھے، اور بڑی بھی زیادہ چیزیں تھیں وہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ تھی. ابھی ہمارے پاس 100 ڈیولپڈ کورسز ہیں جو کہ آلریڈی اچھے ٹرینرز یا کنسلٹنٹس ٹیچرز نے اچھے ڈیولپرز نے بنائے ہیں. اور وہ صرف آؤٹ لائن نہیں ہے، پورے کورس پیکس ہیں جن میں انسٹرکٹر کے لیے مٹیریل الگ ہے سیشن وائز اور اسٹوڈنٹ کے لیے سیشن وائز مٹیریل الگ ہے. اب انکیوبیٹر میں صرف ٹریننگز نہیں ہو رہی، اس میں انکیوبیشن بھی ہو رہی ہے، فری لانسرس کے ساتھ جوائنٹ پروجیکٹس بھی ہو رہے ہیں. اور اگر کوئی بچہ ہمارے پاس ایز این انٹرنشپ کنٹینیو کرنا چاہتا ہے سو وی ہائر دیٹ اسٹوڈنٹ کہ آ جاؤ ہمارے ساتھ ایز این انٹرن آ جاؤ. کرنٹلی وی یوزنگ دا اسپیس، جو عرفہ کا گھر ہے اس کے گھر کی ایک بیسمنٹ ہے، وہاں پہ بھی ہم لوگوں نے آفس کے کچھ پروسیسز جو ہیں وہ اسٹارٹ کیے ہوئے ہیں. ساتھ ہی ساتھ ہمارے پاس جو آفس عرفہ ٹاور میں ہے وی آر یوزنگ دیٹ، بٹ وی آر آسکنگ مینی آف دا پیپل ٹو سپورٹ اس ود دا انفراسٹرکچر کنسیڈرنگ دا کرنٹ چیلنج آف فائنانس because it was not sustainable when I joined. So we have to make it sustainable. Now the foundation is sustaining operationally, but at the end of day, if we are thinking about big things and if the vision is big, so we need to pool a lot of resources in terms of finance, in terms of infrastructure, in terms of people. سو اس میں ہمیں سب کی سپورٹ کی ضرورت ہو. سو اگر میں آپ سے پوچھوں نارملی جب آپ اس قسم کے فاؤنڈیشن اور ایجوکیشن سیکٹر میں کرتے ہو تو یو ہیو ڈونرز لائک NGOs, نان گورنمنٹ آرگنائزیشنز یا جو بڑے بڑے سیٹ ہوتے ہیں، کاروبار ہوتے ہیں، دے آلسو پٹ سم، دے پلیج سم منی ٹورڈز یو. رائٹ ناؤ جو آپ کے اگر میں پوچھوں ان آرڈر ٹو کیپ دا بزنس سسٹینیبل ایٹ دا کرنٹ لیول، صحیح جتنا بھی اسٹاف ہے یا جو بھی پروجیکٹس آپ کر رہے ہیں، ڈو یو ہیو لائک اینی ڈونرز آن بورڈ ود یو؟ ہاؤ یو آر سسٹیننگ اٹ؟ وی ڈونٹ ہیو اینی ڈونر. اور یہ جو آپ گئے ڈونرز کے پاس، NGOs کے پاس، یو ہیو پریزنٹڈ یور پلان؟ ٹرائنگ ہارڈ. What are they saying? What's the response like in the current economic It's a positive situation? response, by the way. It is a positive response from the private sector, but from government sector, obviously we need more support. کہ ہمیں کوئی انفراسٹرکچر فیسیلیٹیشن مل جائے جہاں پہ پورا ٹاور عرفہ کے نام پہ ہے اینڈ دا پیرنٹس آر ناٹ ہیونگ اے سنگل فلور. ایک آفس ہے وہ بھی چھوٹا نام کی کوئی رائلٹی؟ نو رائلٹی، نتھنگ. آپ کسی کا نام یوز کر رہے ہو بیسڈ آن دیٹ، لائک یو نو، I cannot say anything on it, but they are not getting any royalty against that. And you're not expecting. آپ کو اسپیس چاہیے. If you have like ample space جہاں پر آپ کی ٹیم بیٹھی ہو، جہاں پر آپ اپنے پروجیکٹس ڈسکس کر رہے ہوں یا اسٹوڈنٹس آ رہے ہوں، whether they are like skill based or like do you have like any affiliation like with school type of education as well؟ وہ بھی کرا رہے ہیں یا right now you are؟ So it's a program named Akseer. Akseer. So Akseer is a methodology. Okay. اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ اس کے بعد کوئی بھی بیماری نہیں رہے گی، یہ علاج کی اینڈ ہے. Okay. اب اکثیر جو ہے، اکثیر یہ پروگرام ہے کہ بچے کو انٹرپرینوریل اسپرٹ سے فیملیئر کروایا جائے اور انٹرپرینوریل مائنڈ سیٹ اسکول کے بچے گراس روٹ لیول سے اسٹارٹ کر دیا جائے. وہ 7 دن کی ایک ٹریننگ ہوتی ہے جو کنٹینیوٹی پہ ہم لوگ کرواتے ہیں ڈفرینٹ اسکولس میں. اور اس کے ساتھ ہم بچوں کو جو ہمارے ووکیشنل ٹریننگز ہیں جتنے انڈر پریولیجڈ ایریاز کے اسکولس ہیں وہاں پہ دیز آر فری آف کاسٹ. عرفہ کریم ٹیکنالوجی انکیوبیٹر کے 100 کورسز فار دا ہائر سیکنڈری اسکولس اٹس فری فار دوز ہو کین ناٹ افورڈ ون اینڈ اٹس اے کراس سبسڈی ماڈل. سو پیپل آر پیئنگ اس against the courses that they are learning from us, but it's a cross subsidy model. If they are paying us, so we are equally dividing that money for the underprivileged and underserved communities of Pakistan. So it's a cross subsidy model. We are doing it. If I were to ask you کہ یار آپ کے جو اسکل بیس کورسز ہیں، کریکولم ہے، ان میں سے جو آپ نے دیکھا، بیکاز آپ بتا رہی ہیں کہ 1 ملین اسٹوڈنٹس فارغ ہوئے ہیں ابھی تک سنس 2014، گیو اور ٹیک 9-8 سال ہو گئے ہیں،
تو اگر میں آپ سے پوچھوں ٹاپ 5 اسکلس کون سی ہیں جو کہ بڑی ڈیمانڈڈ ہے, یا سم ہاؤ یو ہیو ریکگنائز کہ یار بچے زیادہ اس طرف انٹرسٹ لے رہے ہیں, یا یو فیل لائک کہ یار یہ فیوچر کی اسکلز ہیں اس پر فوکس کرنا چاہیے, وٹ یو ہیو ریئلائز؟ So one is graphic designing, the other one is social media marketing, third one is web development, fourth one is mobile application development, and fifth one is e-commerce, Amazon, Alibaba, Daraz. جو تھوڑا سا مجھے یہ آپ بہتر بتا سکتے ہیں بیکاز یو رننگ دس آرگنائزیشن, بہت ساری ٹریننگ آرگنائزیشنس اس وقت ایگزسٹ کرتی ہیں ہر شہر میں, اب تو خیر گنتی سے بھی نکل گئی ہیں کہ کتنی ہے. ہاؤ وڈ یو ڈفرینشیٹ یور فاؤنڈیشن, صحیح ہے, جہاں پر تقریباً گیو اور ٹیک آپ یہی سیم کورسز ہو رہے ہیں, فرام یورس آپ ایسا کیا کر رہے ہیں, یا آپ کے اسٹوڈنٹس ایسا کس لیول پر جا کر پرفارم کر رہے ہیں جو یہ باقی ٹریننگ انسٹیٹیوٹس جو بچے پروڈیوس کر رہے ہیں ود دا سیم ٹائپ آف اسکل, کہ آپ کے بچے ان سے بہتر ہیں؟ میرے بچے بہتر ہیں. میرے بچے اس لیے بہتر ہیں کیونکہ وہ میرے اپنے بچے ہیں. آئی ہیو ٹیکن دیٹ ایز این رسپانسبلٹی کہ وہ میرا بچہ ہے, اور جس کے لیے میں نے سب سے پہلے ٹرینر کو ٹرین کیا ہے, پھر ان کے پیرنٹس سے ملی ہوں, پیرنٹس سے مل کے پیرنٹس کو بھی ٹریننگس میں ڈال دیا کہ وہ بھی آگے سیکھیں. جب ایک پیرنٹ ٹیچرس الائن ہو گیا, پھر بچے پہ آیا, اور پھر ہر ہفتے اس کا فیڈ بیک ہوتا ہے, صرف اسٹوڈنٹ کا نہیں ہوتا, وہ فیڈ بیک ہوتا ہے اس نے کانٹینٹ کیا سیکھا, کیسا لگا, ریمارکس کیا ہیں, ٹیچر نے کیسا پڑھایا, مزہ آیا نہیں آیا. بچہ ہر ہفتے فیڈ بیک دے رہا ہے, اور کوالٹی ایشورنس میکینزم ہماری اسٹرینتھ ہے جو ہم ہر ہفتے کر رہے ہوتے ہیں. آپ ٹیچر کا بھی فیڈ بیک لے رہے ہیں کہ کلاس کیسی لگی, مزہ آ رہا ہے نہیں آ رہا, کوئی ایسی چیز ہے جو تمہیں لگتا ہے ہم تمہیں فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں. وی آر آسکنگ پیپل, اور اٹس فار کنٹینیوس امپروومنٹ. وہ آرگنائزیشنز, وہ ٹریننگ انسٹیٹیوشنز, کوئی بھی ادارہ جلدی ختم ہو جاتا ہے جہاں پہ مانیٹرنگ اور ایویلویشن ویک ہو آپ کی, 1, اینڈ 2 جہاں پہ آپ کنٹینیوس لرننگ کا کلچر پروموٹ ہی نہ کر رہے ہو. سو یہ کنٹینیوس لرننگ کے لیے یہ چیزیں بہت زیادہ ضروری ہوتی ہیں. اس کے ساتھ بچے کو ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ تم بیٹا یہاں سے فری ہو گے نا, تو ہمارے ساتھ فری لانسنگ سیکھ لینا, ہم جوائنٹ پروجیکٹس کروا دیں گے. اچھا فری لانسنگ نہیں بھی کرنی, بزنس کرنا ہے تو آ جاؤ, 1 مہینے کے لیے میرے آفس میں آ جاؤ, میں تمہیں انکیوبیٹ کر لیتی ہوں ڈفرینٹ مائل اسٹونس کی بیسس پہ. ایٹ لیسٹ تمہارا ماڈل ڈیولپ کروا دوں گی, بزنس ماڈل ڈیولپ ہو جائے گا, اور اس کے بعد کوشش کریں گے کہ جو ہمارے آس پاس بزنس اینجلس ہیں, جہاں اسمال انویسٹرز ہیں, ان کے ساتھ تمہاری کوئی پچنگ جو ہے وہ ہم ارینج کروا دیں. 3, بچہ کہتا ہے کہ میں نہ بزنس کرنا چاہتا ہوں نہ فری لانسنگ کرنا چاہتا ہوں, کوئی بات نہیں ہے, انٹرن کے طور پہ آ جاؤ, کلچر کو سمجھو, آفس ایڈمنسٹریشن کو دیکھو, آفس سیکھ لو, اتنا ہی سیکھ لو, تاکہ جب نوکری پہ جاؤ تو بیٹا تمہیں سب چیزیں آتی ہوں. وہ بیٹا میرا ہے, وہ بیٹی میری ہے. آئی ہیو ٹیکن دیٹ رسپانسبلٹی. اب اللہ تعالیٰ اس چیز میں میرا ساتھ دے کہ جس بڑے خواب کو لے کے آگے چل رہے ہیں, اور جس آنرشپ سے اس چیز کو آگے لے کے چل رہے ہیں, اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے. اور اگر اس میں کوئی ویکنیس ہو, اس میں کوئی گرے ایریا رہ جائے, تو ہم اس کو امپروو کر لیں. اور یہ جو چیز آپ نے دیکھی ہے کہ انٹرنشپ ہمارے پاس اگر کام کر لو, تمہیں جو ہے باہر کی دنیا کے لیے جو اسکلز ریکوائرڈ ہیں, وی ول گیو یو دیٹ, یو ول پریکٹس دیٹ, آ جاؤ پچ کروا دیتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو 2-3 چیزیں آپ نے بتائی جو کہ میرے خیال میں بڑی کریٹیکل ہیں, بسائڈس ٹیچنگ دیم دا اسکل, از اٹ مسنگ ان ادر بگ نیم ٹریننگ انسٹیٹیوٹس؟ نام تو بہت ہے, نام بہت ہے, برانڈنگ بہت ہے, لیکن مارکیٹنگ کر کے, برانڈنگ کر کے میں نے وٹنس کیا نا, ایسے ایسے بچوں, ایسے ایسے پیرنٹس کو دیکھا ہے جنہوں نے اپنی زمینیں مارٹگیج کروا دی ہیں بچوں کو کچھ بنانے کے لیے, اسکل سکھانے کے لیے, زیور بیچ کے ماں باپ جو ہیں وہ یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں. تو اگر یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں, جیسے بھی ہو رہی ہیں, جو بھی کر رہے ہیں, یہ سب چیزیں, I find that missing as well. مجھے بھی نظر نہیں آئی. اور اس چیز پر میں بہت فوکس کرتا ہوں, even when I made these big brands and others as well. یار میں کہتا ہوں آپ کورس صحیح کرا رہے ہو, آپ ایک اسکل سکھا رہے ہو, ریگارڈلیس آپ AI سکھا رہے ہو یا فری لانسنگ سکھا رہے ہو یا ChatGPT کے بارے میں پڑھا رہے ہو یا بلاک چین سکھا رہے ہو, ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ کو بچے کو ایک پریکٹیکل انوائرمنٹ میں لانا ہوتا ہے, ایک پروفیشنل, ایک کارپوریٹ انوائرمنٹ میں لانا ہوتا ہے, ان دا فارم آف آپ اس کو انٹرنشپ پرووائڈ کر دو, جاب پرووائڈ کر دو, ہی از ٹیلنٹڈ انف, یا اگر وہ بڑا سمجھ لو کہ بہت پہلے سے اس کا ایک ایکسپیرینس رہا ہے اینڈ ہی وانٹ ٹو ڈو a business or entrepreneurship journey in that particular domain, you have to support them one way or the other way, which is missing.
ایون ود دا بگ برانڈس ایز ویل. یہ ایک چیز ہے جو مجھے لگتا ہے ایک بہت بڑا مسنگ گیپ ہے. اینڈ آئی فیل لائک کہ آئی ڈونٹ نو, جب آرگنائزیشنس بہت بڑی ہو جاتی ہیں, وین دے آر ٹریننگ آن سچ اے بگ لیول, آن اے نیشنل لیول, جب ہر شہر میں ان کے آفیسز ہوتے ہیں, دس بگ نمبر آف اسٹوڈنٹ ایوری بیچ میں جو فارغ ہوتے ہیں, آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ دا کمپلیکسٹی آف دیٹ کہ اتنے بچوں کو وہ کہاں پہ انکیوبیٹ کروائیں گے, کہاں پر ان کی جابس لگوائیں گے, انٹرنشپ. بٹ جب آپ کا نام بڑا ہوتا ہے, آئی انڈرسٹینڈ کہ آپ کو لوگ بھی زیادہ جانتے ہیں. اینڈ میرے خیال میں اس وقت اسکل کی بھی بہت ریکوائرمنٹ ہے آرگنائزیشنز میں کہ ان کو ایسا پوٹینشیل کینڈیڈیٹ چاہیے ہوتا ہے جو کہ ان اسکل میں آلریڈی ایکسپیرینسڈ ہو, پروفیشنل ہو. بٹ سم ہاؤ آئی فیل دیٹ کمپوننٹ مسنگ کہ آپ اتنا بڑا چنک آف اسٹوڈنٹس, ویل اکوپڈ اسٹوڈنٹ پروڈیوس کرے ہو, بٹ لیکن وہ مارکیٹ میں ایبزارب نہیں ہو رہا, مارکیٹ ریڈی نہیں ہے, یا شاید یو ہیونٹ ورک دیٹ ہارڈ ایز اے برانڈ کہ آپ کے نام کی وجہ سے یہ بڑے اچھے طریقے سے ابزارب ہو سکتے تھے. وہ خواہ فریلانسنگ پلیٹ فارمس پہ ہوں, آن لائن پورٹلس پہ ہوں, خواہ وہ آف لائن سیٹنگ میں ہوں, کارپوریٹس, آفیسز, اسمال ایس ایم ایز کی فارم میں ہوں. آئی فیل دیٹ گیپ بینگ مسڈ اے لاٹ, اور جس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ ہمارے بچے جو ہے نا وہ تتر بتر ہوئے ہیں. اس وجہ سے ہمیں سکسیس اسٹوریز بڑی کم ملتی ہیں. There are millions of members in these training organization groups, but if I look at the success rate, جب میں ڈسکس بھی کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں یار مجھے تو وہ لٹرلی 1% بھی ان کا نظر نہیں آ رہا جو کہ کہیں پہ ڈپلائڈ ہو کسی آرگنائزیشن میں, کوئی اچھا کام کر رہے ہو. دا فیلئر ریٹ از البتہ بہت ہائی, لوگ ڈس اپوائنٹ ہو کے چھوڑ دیتے ہیں. آئی ہیو سین اے لاٹ آف پیپل ویسٹنگ منی اینڈ دین سے کہ یار یہ والی فلانی اس کے لیے یہ والا پلیٹ فارم, تو اگر آپ نے پیسے چلانے ہیں نا تو بس آ جاؤ اس آن لائن کی دنیا میں. دے ہیو سم ہاؤ blame this whole online culture like that کہ یار it's not for everybody. And it's very unfortunate کہ ہم attention draw کر رہے ہیں ان professionals کی بھی, ان engineers کی بھی, ان doctors کی بھی, because the situation is like that. جب آپ دیکھتے ہو نا کہ ڈالرز میں بن رہے ہیں اور ڈالرز بھی 300+ ہوا ہے, تو یار why not work from home یا in a business setting or سم وے پلیٹ فارم پہ جہاں پہ آپ $1000 بنا سکتے ہو. تو دے لیو دیئر اون پروفیشنل فار دیٹ سیک, فار دیٹ میٹر. آل دو اچھے انجینئرس ہوں گے, پروفیشنلز ہوں گے, 3-4 سال کا ایکسپیرینس ہوگا انڈسٹری کا, بٹ سم ہاؤ دے فال ان ٹو دس ٹریپ کہ یار ورچوئل اسسٹنٹ ہی بن جاتے ہیں. تو دس کلچر آئی ہیو سین اے لاٹ. دا پریکٹیکلٹی, دا پیپل آفٹر انرولڈ ان دیز کورسز, ان کو کہیں پہ ڈھالا نہیں جاتا, ان پر ایکسٹرا ورک نہیں کیا جاتا, محنت نہیں کی جاتی. صحیح ہے, ان کے بزنس تو بڑے اچھے طریقے سے سسٹین کر رہے ہیں بیکاز دے آر چارجنگ اچھی خاصی اماؤنٹ فار ڈفرینٹ کائنڈز آف اسکلس. بٹ جب بات آتی ہے کہ یار آپ نے اسکلز دے کر پیسے لے لیے, آپ کا اپنا بزنس ماڈل سسٹینیبل ہو گیا, اب ان بچوں کو کہیں پہ ایڈجسٹ کرو. دیٹ از مسنگ. اینڈ آئی ایم ازیومنگ کہ سنس یو آر ٹیچنگ دی اسکلز, لائک آپ بھی باقی انسٹیٹیوٹس کی طرح چارج کر رہی ہیں یا یور پرائسنگ ماڈل از ڈفرنٹ فرام دیم؟ اٹس ویری ڈفرنٹ. اور جیسے میں نے ابھی بتایا کہ اٹس اے کراس سبسڈی ماڈل. ہمارے پاس اگر کسی ایک کورس میں XYZ اماؤنٹ آ بھی رہی ہے, لیٹ سپوز $10 آ رہے ہیں, وہ $10 میں سے $6 ہمارے انڈر پریویلیج کے جو بچے ہیں یا انڈر سروڈ ایریاز کے بچے ہیں ان پہ لگ رہے ہیں, اسٹریٹ اوے لگ رہے ہیں, اور جو $4 وہ اوور ہیڈس آپ کے کمپلیٹ ہو رہے ہیں. پروفیٹیبلٹی کے لیے تو یہ اسٹارٹ کیا ہی نہیں ہے. وی آر ناٹ ارننگ اینی پروفٹ اینڈ وی آر ناٹ انٹینڈیڈ فار دیٹ. مقصد ہی نہیں ہے یہ چیز اس سے, انکیوبیٹر سے. اچھا, اب آپ بزنس کر رہے ہیں یا آپ فاؤنڈیشن چلا رہے ہیں, آپ کر کیا رہے ہیں؟ تو ہم نے عرفہ کریم ایجوکیشن سسٹم کو ایز اے پرائیویٹ لمیٹڈ رجسٹر کروایا ہے, ویئر وی وانٹ ٹو اسٹارٹ اے ڈفرنٹ ایجوکیشن سسٹم. جو آج ہم گلے کر رہے ہیں یا شکوے کر رہے ہیں, اسے بدلے گا کون؟ ہم ہی بدلیں گے نا. بجائے اس کے کہ ہم یہ کہیں کہ ہر چیز ہی بری ہے, اس کو اپرچونیٹی سمجھو, صحیح کر لو. تو ابھی یہ مائنڈ سیٹ چینج ہونے کی ضرورت ہے, اور اگر ہم کر سکتے ہیں, اللہ نے یہ موقع دیا ہے ہمیں, سو وی ول ڈو دیٹ. اچھا, فاؤنڈیشن کیا کرے گی؟ فاؤنڈیشن یہ کرے گی کہ جتنا بھی بچہ پاکستان کے کسی بھی علاقے میں ایسا ہے جو آؤٹ آف اسکول ہے, یا وہ اسلام ایریاز کا ہے, یا وہ بچہ اگر اسکول جا رہا تھا فیس کی وجہ سے پیرنٹس نے اس کو اسکول سے ہٹا لیا ہے, تو وہ AKF کو دیکھے, عرفہ کریم فاؤنڈیشن کو دیکھے. اس کے دماغ میں سب سے پہلا نام ہی اس کا ہے, کیونکہ وہ ایجوکیشن کو پروموٹ کر رہا ہے اور وہ آپ کو ہنر دے رہا ہے. اچھا, اب ہمارے لیے بھی ہرڈلز ہیں, ہمارے لیے بھی بیریئرز ہیں بہت سے. ایک
اتنے سے دفتر میں بیٹھ کے کیسے کریں گے سب چیزیں؟ کتنی دیر عرفہ کے گھر کی بیسمنٹ یوز ہوگی؟ کتنی دیر فرینڈز اینڈ فیملی آپ کو سپورٹ کریں گے اور اپنی آفس کی جو اسپیسیز ہیں وہ دیں گے؟ کتنی دیر یہ چلے گا؟ سو اٹس سم تھنگ کہ جس کی وجہ سے اگر اللہ نہ کرے ہم وہ والے مائنڈ سیٹ پہ نہ آ جائیں کہ اب اسے بزنس ماڈل بنانا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ اس ہنر کے پیچھے بچے کے خواب آ رہے ہیں آپ کے ساتھ. وہ ڈگری چھوڑ کے ہنر سیکھنے آیا آپ کے پاس. اگر وہ ڈگری چھوڑ کے ہنر سیکھنے آیا اور آپ نے اپنا پورا ماڈل اسٹیبلش کر لیا اور اس کو ہنر سکھا کے آگے کہیں پلیسمنٹ نہیں کروائی، تو یہ دین اور دنیا دونوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. آپ نے اسے ایموشنل اتیاچار کیا اس کے ساتھ. And are you encourage students کہ یار آپ کی اگر اپنی پراپر جو ٹریڈیشنل ایجوکیشن چل رہی ہے کیپ آن ڈوئنگ دیٹ، یا ڈگری کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یو ریکمینڈ اسٹوڈنٹس کہ یار آپ اپنا ڈگری جو آپ نے پروفیشنل پاتھ وے لیا ہوا ہے کیپ آن ڈوئنگ دیٹ اور یہ بھی ساتھ میں کرو، یا وائی ناٹ؟ دیکھیں میں نے وٹنس کی ہے انسٹیٹیوشنز، یونیورسٹیز، ہائر ایجوکیشن از ورکنگ ہارڈ، اور آئی ایم اے پارٹ آف مینی ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز. میں نے وزٹنگ لیکچرز انٹرپرینورشپ کے، مارکیٹنگ کے، کنزیومر سائیکالوجی کے پڑھائے ہیں اور پڑھا بھی رہی ہوں. پوائنٹ کیا ہے کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں، بچہ بھی ان سے بہت چیزیں سیکھ رہا ہے، دے آر اپ گریڈنگ، لیکن آہستہ آہستہ یہ سب چیزیں اکٹھی نہیں ہوگی. اب یہ ساری چیزوں میں ڈگری کو چھوڑ دو، ڈگری نہ کرو، اٹس سم تھنگ ویری ویشیس. آئی تھنک اٹس ٹاکسک ان دا سوسائٹی. اگر آپ بچے کو انکریج ہی نہیں کر رہے کہ آگے پڑھو، علم حاصل کرو جتنا کر سکتے ہو. ضروری تو نہیں کہ ایک ہنر ہی آپ کو آگے لے کے جائے. ڈگری نہیں ہوگی تمہیں تمیز نہیں آئے گی. آپ اچھے پروگرامر ہیں، لیکن اچھے پروگرامر ہو کے آپ کو یہ پتہ ہی نہیں کہ سی ایس کس چیز کا نام ہے، کمپیوٹر سائنس میں ہوتا کیا ہے، کون کون سے ماڈیولز ہیں. وہ ٹیچر، وہ ٹرینرز، وہ پروگرام ہیڈس، انہوں نے پوری میپنگ کی ہوئی ہے آپ کے پروگرامس کی، اور ان میپس کے مطابق وہ جو میپنگ کی ہے اس کے مطابق انہوں نے آپ کے ماڈیولس ڈیزائن کیے ہوئے، ان ماڈیولس کے مطابق انہوں نے آپ کے کریکولمس بنائے ہوئے. تو ایسا نہیں ہے کہ یونیورسٹیز آر ناٹ ورکنگ ہارڈ، یونیورسٹیز آر ورکنگ ہارڈ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسکل سیکھو. اچھا پھر بات آ جاتی ہے کہ کیا جو آئی ٹی کمپنیز ہیں یا ٹریننگ انسٹیٹیوشنس ہیں ان کا آپس میں الائنس بن جائے، ایسا کچھ ہو جائے تو آئی ٹی کمپنیز اور ٹریننگ انسٹیٹیوشنس کولیبوریٹ کر لیں، اور آئی ٹی کمپنیز ان کو اپنی نیڈس بتا دیں کہ مجھے یہ چاہیے، میرا ریسورس لے لو، اس سے ٹریننگ کروا لو. تو یہ بھی چیز ہو سکتی ہے. اٹ کین بی ون آف دا آئیڈیا فار دا ٹریننگ کمپنیز جو آلریڈی کام کر رہے ہیں. اب ٹریننگ کمپنیز بہت سی ہیں پاکستان میں، بڑے بڑے نام بھی ہیں، اور وہ اپنے طور پہ اپنے ویژن کے مطابق بہت اچھا کام کر بھی رہے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ لوگ برا کام کر رہے ہیں، بٹ میرا جو ایجنڈا ہے وہ یہ ہے کہ جو ٹرینر ہے اس کو تو پہلے ماسٹر ٹرینر بنا لینا. جو بچے کے پاس 25 یا 30 بچوں کے سامنے جا کے کھڑا ہو رہا ہے، پہلے وہ تو ویل ایکوپڈ ہوگا، پھر وہ بچے کو کوئی ایسی چیز سکھائے گا جو اس نے سیکھ کے. ایک دوسری بہت بڑی پرابلم ہے جو کہ ہم دیکھتے ہیں مختلف ٹریننگ آرگنائزیشنز میں، جو میں نے پایا کہ جو پڑھانے والا ہے وہ کبھی اس فیز سے گزرا ہی نہیں ہے پریکٹیکل، اس نے کبھی وہ چیز خود امپلیمنٹ نہیں کری ہے. اس بیچارے نے تو خود پڑھی ہے، اور اس آرگنائزیشن کو اس وقت ایک ٹیچر چاہیے تھا ایک عدد، تو اس نے اسی جو بچہ تھا کورس پڑھا کے، یہ وہی والی بات ہوگی کہ آپ نے یوٹیوب سے سیکھا اور اب بچوں کو سکھا رہے ہیں آپ. سو دیٹ از اندر تھنگ دیٹ از مسنگ ان لاٹ آف آرگنائزیشنز، ٹریننگز ون، اسکل بیسڈ ونز، دیٹ از مسنگ دیئر. کہ جب آپ ایز اے اسٹوڈنٹ کام اسٹارٹ کرو گے، اگر آپ کا استاد ہی اس راہ سے نہیں گیا، اور اگر آپ اس راہ پر کہیں گرو گے تو آپ کا استاد آپ کو کس طرح اٹھانے میں ہیلپ آؤٹ کرے گا، جبکہ وہ استاد تو کبھی گرا ہی نہیں تھا، جب تک کہ اس نے تو سنا تھا کہ اگر گرو گے تو یہ کرو گے، لیکن پریکٹیکلی وہ سولوشن وائبل بھی ہے جو آپ کو ٹیچر دے رہا ہے نہیں. دیٹ از another big issue out there. نہیں، آپ نے یہ بات کی ہے کہ جو ٹیچر ہے وہ یوٹیوب سے دیکھ کے پڑھا لے، وہ دیکھے تو صحیح، وہ یوٹیوب سے ہی دیکھ لے، وہ ریسرچ تو کرے، کلاس میں آنے سے پہلے پڑھے تو صحیح. 10 سال پرانی کتاب کو وہ ٹیچر آج بھی لے کے جاتا ہے کلاس کے اندر، اور وہ 10 سال پرانے ٹرینڈس کو آج بھی بچے کو پڑھا رہا ہے، اور یہ سوچ رہا ہے کہ جو مجھے آتا ہے وہ سب سے زیادہ، اور بچہ خبردار میرے سامنے بولے تمہیں زیادہ پتہ ہے، تم میرے سامنے ہیرو بنتے ہو، کیسے چلے گا؟ سو بفور ریپنگ دس اپ، what would you say, like صحیح ہے، ایک چیلنج تو ہمیں جو عارفہ کریم فاؤنڈیشن کا آ رہا ہے دیٹ از لائک جو اسپیسز کی کمی ہے، جو کہ ریسورسز کی کمی ہے. اینی ادر چیلنجز اینڈ ہاؤ یو پرپوز ٹو سالو دیٹ، یا جو دیکھ رہے ہیں what they can contribute towards, what they can help you
with this whole vision of yours? دیکھیں عرفہ کریم فاؤنڈیشن میں سب سے پہلی جو چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ اس کا نام استعمال ہو رہا ہے. عرفہ کے نام سے ٹریننگ انسٹیٹیوشنس بنے ہوئے ہیں, عرفہ کے نام سے اسکولس بنے ہوئے ہیں وداؤٹ دا کنسینٹ آف پیرنٹس. پیرنٹس سے پوچھ تو لیں, کم سے کم ان کو لوپ میں تو لے لیں, وہ کچھ بھی نہیں کہیں گے. لیکن ان کی بیٹی ہے وہ, جس کے نام پہ آپ بزنس کر رہے ہیں یا جس کے نام پہ آپ بہت سی اور پھر اس کی کریڈیبلٹی کیا ہے, آپ کر کیا رہے ہیں. عرفہ کے نام پہ اگر کوئی ٹریننگز ہو رہی ہیں یا عرفہ کے نام پہ اگر کوئی انکیوبیشن ہو رہی ہے تو وہ صرف اور صرف عرفہ کریم ٹیکنالوجی انکیوبیٹر میں ہو رہی ہے, اس کے علاوہ کہیں اور نہیں ہو رہی. یہ تو فور شور ہے. اور وہ جو ہو رہی ہیں چیزیں وہ اسکل ڈیولپمنٹ کاؤنسل آف کینیڈا سے ایکریڈیٹڈ ہیں آل دا کورسز. سو ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ان کی ایکریڈیشن نہیں ہے, وہ بس ہوا میں کسی نے بنا دیے, وہ اپروو نہیں ہے, وہ انٹرنیشنل باڈی سے اپرووڈ ہیں, ایکریڈیٹڈ ہیں. پھر ٹرینرز جو ہیں ہمارے ماسٹر ٹرینرز پاکستان کے بیسٹ ٹرینرز, ان کی ٹریننگ کر رہے ہیں اس وقت کہ, اور کانٹینٹ پہ ٹریننگ نہیں ہو رہی, کانٹینٹ کے وہ ماسٹر ہیں. ٹیچنگ از این آرٹ, آپ اس کو وہ آرٹ سکھائیں. جا کے تم نے اپنے بچوں کا چیمپئن کیسے بنا ہے, ان بچوں کو کیسے انسپائر کرنا ہے, وہ کیا کیرزما ہے ٹیچر والا آپ کا, آپ نے وہ سکھانا ہے اس کو. باقی کانٹینٹ پہ تو کوئی کمپرومائز ہے ہی نہیں, وہ اسپیشلسٹ ہے اپنی فیلڈ کا. عرفہ کریم فاؤنڈیشن کو اس وقت انڈر پریولیج علاقوں میں جانے کے لیے کم سے کم 1500 روپیہ پر بچہ ہم لوگوں کو کاسٹ پڑتی ہے, جس کو اس وقت بھی عرفہ کے پیرنٹس بوٹ اسٹریپ کر رہے ہیں. اینڈ دے آر ٹرائنگ کہ ان کے بچی کا جو خواب ہے وہ پورا ہوتا رہے. لیکن وہ کب تک کریں گے, وہ جب تک ہیں تب تک کرتے رہیں گے. لیکن اس کے بعد عرفہ ختم, عرفہ کا خواب ختم, عرفہ کے پیرنٹس ختم. کیا یہ چاہتے ہیں ہم لوگ کہ جس بچی نے پاکستان کا پوری دنیا میں نام روشن کیا, تو آپ کنٹریبیوٹ کریں ان ٹرمز آف ڈونیشنس to Arfa Kareem Foundation. Number 2, if anybody wants to start Arfa Kareem Technology Incubator in their cities, in their areas, so we are open for that. We will give them all the courses, all the curriculums, the portal access, everything as partner of Arfa Kareem Technology Incubator. اور اس کے SOPs ہمارے دیز آر ویری سینسیبل, ویری اسمارٹ, کنسیڈرنگ کہ ہمیں ایکسٹرا لگژریز اور ایکسٹرا لش کی ضرورت نہیں ہے. ایٹ دا اینڈ آف ڈے وہ وانٹ کہ ہر بچہ سیکھ جائے کسی نہ کسی طریقے سے, اور جب وہ سیکھ جائے تو کچھ بن جائے, کیونکہ وی ڈو ہیو دا کریئر روڈ میپ. تو دس از واٹ آئی ایکچولی وانٹ فرام دا پبلک, فرام دا آڈینس جو آپ کی بھی یہ پوڈ کاسٹ دیکھتے ہیں, کہ عرفہ کریم فاؤنڈیشن کا ساتھ دیں اور آگے بڑھیں, ملک کے لیے بڑھیں. Well, thank you very much, Tabinda, for your time. You're doing a tremendous job for the people of this country. اور جو عرفہ کریم کا ویژن تھا, جو ان کے پیرنٹس کا ویژن تھا کہ اسکل بیس ایجوکیشن ان جنرل کو ایکسیسیبل بنایا جائے فار دوز ہو کین ناٹ افورڈ ایٹ سبسڈائز ریٹس, فری, وٹ ایور یو آر ڈوئنگ یور گریٹ جاب. اگین جو آپ کے لنکس ہیں, if you feel like there are some links that people should visit, do provide me. I will put them in the description. اور عرفہ کریم کی جتنے بھی سوشلز ہیں وہ ڈسکرپشن میں ہوں گے. یو کین گو اہیڈ if you're in لاہور, یا اگر آپ ایون وزٹ کرنا چاہتے ہیں, you want to see how the foundation is being run, office وغیرہ, go get in touch with Tabinda ma'am. I will put her social in the description. ان سے سوشل میڈیا پہ رابطہ کر لیں if you want to visit, and if you are thinking یار کہ میں کچھ کنٹریبیوٹ کرنا چاہتا ہوں, but if you are skeptical کہ یار میرا پیسہ کہاں پہ لگے گا, if I feel like کہ you can visit the عرفہ کریم ٹاور, ان کے آفس جائیں, دیکھیں, خود دیکھیں اپنی آنکھوں سے how you can collaborate with them, اور دیکھیں جو بھی آپ کر سکتے ہیں اپنی کیپیسٹی میں رہتے ہوئے. لنکس ول بی ان دا ڈسکرپشن, لوکیشن بھی ڈال دیں گے ان کے جو فاؤنڈیشن کی ہے. خود بھی دیکھنا چاہتے ہیں, ڈبل چیک کرنا چاہتے ہیں, ڈیو ڈیلیجنس کرنا چاہتے ہیں, تسلی کرنا چاہتے ہیں, ایوری تھنگ ول بی ان دا ڈسکرپشن. تھینک یو ویری مچ تابندہ ونس اگین فار یور ٹائم. اور اگین آل دا لنکس ول بی ان دا ڈسکرپشن. اگر آپ کو کوئی فیڈ بیک ہو, آپ کو کوئی چیز جو ہے ہم سے ایگری کریں نہ کریں, بری لگے اچھی لگے, ہمارے ساتھ کامنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کیجیے گا. اینڈ ایز یوزول سبسکرائب بھی کر لیں, کیونکہ آپ میں زیادہ لوگ جو ہیں وہ پوڈ کاسٹ دیکھتے ہیں لیکن سبسکرائب نہیں کرتے ہیں. لائک کا بٹن اگر کہیں پہ آ رہا ہو, اگر لائک واقعی میں آپ نے کیا اس پوڈ کاسٹ کو دبائیے گا, ادروائز مت دبائیے. اور انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے پھر اگلے پوڈ کاسٹ میں. تھینک یو ویری مچ.